میرے والد صاحب تھے عالم شیر، وہ قرآن مجید کے حافظ تھے۔ میرے والد صاحب کو شوق ہوا کہ مجھے وہ قرآن مجید حفظ کروائیں۔ صحیح۔ تو میں نے قرآن مجید حفظ کیا، بس حفظ کر لیا۔ اس کے بعد میرے والد صاحب وفات پا گئے۔ اس کے بعد میرے جو بڑے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، وہ میرے محسن ہیں، میں ان کا احسان نہیں بھولتا۔ تو پہلے تو میں دیوبندی مدارس میں پڑھتا رہا۔ اب مجھے شوق تو تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں اہل حدیثوں کے پاس نہ پڑھوں۔ تو 1.5 سال تک میں وہاں دیوبندی بن کے پڑھتا رہا، مجھے انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اچھا، یہ اہل حدیث کیسے ہوئے آپ؟ کون سی چیز آپ کو یعنی اس طرف لے کر آئی کہ آپ ایک دم تبدیل ہو گئے؟ میں یہ جملہ بولا کرتا ہوں کہ غیر نبی کی وکالت نہیں ہو سکتی۔ کبرانی موت الکبریٰ، بڑے مر گئے، پھر ہم بڑے ہو گئے۔ ایسی شخصیت جس نے آپ کو بہت زیادہ زندگی میں متاثر کیا ہو؟ ویسے تو الحمدللہ سارے اساتذہ قابل احترام ہیں، جی جی، سب سے مجھے بہت فائدہ ہوا، لیکن میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہوں نا، میں تو ان کو بچوں کو کہا کرتا ہوں کہ تم 2-4 ایتیں یاد نہیں کرتے اور ایک پاؤ شعر یاد کر لیتے ہو۔ حکمت یہ ہے کہ بات پیش کرو، آگے ویل موجت لسمت چلتا جدے کول قرآن حدیث ہوئے اودی قسمت دی کیا ریس ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، نہد اسٹوڈیو کے پروگرام بزم علماء کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ یوسف ذہبی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بزم علماء پروگرام میں ہم ملک کے مایہ ناز علماء کو اسٹوڈیو میں بلاتے ہیں، ان کی نجی زندگی کے بارے میں، ان کی دینی سرگرمیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہماری عوام اور خاص طور پر جو طلباء علم ہیں، وہ جو دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کے سامنے علماء کا ایک رول ماڈل سامنے آ جائے اور وہ علماء کی زندگی کے بارے میں جان کر ان کو مشعل راہ بنا کر اس کے مطابق زندگی گزار کر وہ بھی دین کی خدمت کا کام سر انجام دے سکیں۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ملک کی معروف شخصیت، دینی حلقوں میں جانی پہچانی شخصیت، ایک مشفق استاذ، ایک منجھے ہوئے خطیب اور ایک بہترین مصنف، فضیلت الشیخ حافظ عبدالغفار المدنی حفظہ اللہ۔ تو سب سے پہلے تو میں شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شیخ صاحب اپنی بڑی ٹائٹ مصروفیات میں سے، شیڈول ان کا بڑا ہی ٹائٹ ہوتا ہے، اس میں سے وقت نکال کر ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ شیخ صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بغیر کسی تمہید کے ہم شیخ صاحب کی طرف آتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنے ذاتی تعارف کے بارے میں بتائیے گا۔ آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے، آپ کی پیدائش کہاں سے ہے، آپ کا جو دینی گھرانہ تھا اس کے بارے میں تعارف ہمارے ناظرین کی نظر کیجیے گا۔ میرا نام عبدالغفار ہے، میرے والد صاحب کا نام عالم شیر ہے، ہمارا بائی علاقہ وادی سون کے سر ضلع خوشاب ہے، لیکن 1929 میں ایک نیلی بار آباد ہوئی، یہ دنیا پور تک پہنچتی ہے، اس کے قریب 10 چک ہیں عوان برادری کے، یہ لوگ وہاں جا کے آباد ہوئے ہیں مختلف علاقوں سے۔ تو اس میں ایک گاؤں ہے 385 WP، تو میری پیدائش اس گاؤں کی ہے، عوان فیملی سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد وہ پیچھے وادی سوس کیسر کے رہنے والے ہیں، اب بھی رشتہ دار وہاں ہیں، ہمارے کچھ گھر یہاں ہیں، تو وہاں ہماری رہائش ہے۔ اور اس سلسلہ میں جو میرے والد صاحب تھے عالم شیر، وہ قرآن مجید کے حافظ تھے، باقی میرے دادا جان پردادا وہ تو ویسے زمیندارہ کرتے تھے، جیسے زمیندار تھے۔ تو میرے والد صاحب کو شوق ہوا کہ مجھے وہ قرآن مجید حفظ کروائیں۔ صحیح۔ تو میں نے قرآن مجید حفظ کیا، بس حفظ کر لیا۔ اس کے بعد میرے والد صاحب وفات پا گئے۔ جو میں نے حفظ کیا تھا وہ میں نے بریلی اور دیوبندی مدارس میں حفظ کیا تھا۔ صحیح۔ اس کے بعد میرے جو بڑے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، وہ میرے محسن ہیں، میں ان کا احسان نہیں بھولتا۔ ہماری کھیتی باڑی تھی، کچھ زمین تھی ہماری، بجائے اس کے کہ وہ مجھے ساتھ اپنے کھیتی باڑی میں لگا لیتے، بہت اچھی اس کی سوچ اور بہت اچھی نیت سے میں اس طرف آیا۔ اس نے کہا یار میں نے مسئلہ سنا ہے کہ جس کا والد فوت ہو جائے نا اور پیچھے اس کے کوئی ہو لڑکا جو پڑھے دین تو اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اب تم چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہو، اب میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ بھی چلانا ہے، تو تم جاؤ پڑھو۔ تو مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ یہ مجھے گھر سے نکال رہا ہے،
والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے. تو میں پھر اس طریقے سے نکلا پڑھنے کے لیے. تو پہلے تو میں دیوبندی مدارس میں پڑھتا رہا. کچھ ابتدائی جو یہ کتابیں ہیں فارسی کی ہوتی ہیں، کچھ گرامر کی، کچھ تھوڑا سا ترجمہ، یہ میں نے پڑھا. تو اس کے بعد جو ہے ایک ہمارے اہل حدیث ہوتے خاندان میں قاری شاہ محمد صاحب، تو انہوں نے جو ہے نا مجھے داخل کروایا. یہ اکاڑا میں جامع محمدیہ لکھویوں کا ادارہ ہے، اس کے اندر مجھے کہا کہ تم یہاں پڑھو، اور مجھے بتایا کہ یہ لکھوی خاندان بہت اچھے لوگ ہیں اور بڑے ماشاءاللہ علمی گھرانہ ہے، نسل در نسل آ رہے ہیں. تو میں چونکہ ذہنی طور پہ دیوبندی بن چکا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ اہل حدیث ہیں. کہنے لگے کہ ہاں. میں نے کہا میں یہاں نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں دیوبندی ہوں. صحیح. تو مجھے پھر وہ کہتے رہے، ایک ہفتہ تقریباً ہمارے یہ مذاکرات ہوتے رہے. اس کا ذہن تھا یہ کہ پڑھے. اب مجھے شوق تو تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں اہل حدیثوں کے پاس نہ پڑھوں. صحیح. بہرحال پھر ایک دن میرے ذہن میں بات آئی. میں نے کہا یہ کتابیں ساری ایک ہی ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں ہاں کتابیں تو ایک ہی ہوتی ہیں، آگے بات کر. میں نے کہا ان سے پھر شرط لگاؤ کہ میرے ساتھ اہل حدیثوں والی کو بات نہیں کریں گے. صحیح. میں نے کہا ایسی باتیں نہیں کرتے. پھر میں پڑھتا ہی نہیں پھر. تو بہرحال انہوں نے پھر مجبوراً یہ بات کی داخلے کے وقت کہ یہ دیوبندی ہے، یہ کہتا ہے میرے ساتھ اہل حدیثوں کی بات نہ کرنا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے. تو 1.5 سال تک میں وہاں دیوبندی بن کے پڑھتا رہا. مجھے انہوں نے کچھ نہیں کہا، میں پڑھتا تھا الحمدللہ. تو میرے اچھی پوزیشن آتی تھی، تو اس میں الحمدللہ میں پڑھتا رہا. بعد میں 1.5 سال بعد اہل حدیث ہوا. تو جامع محمدیہ میں میں نے 3 سال پڑھا. اچھا، یہ اہل حدیث کیسے ہوئے آپ؟ کون سی چیز آپ کو یعنی اس طرف لے کر آئی کہ آپ ایک دم تبدیل ہو گئے؟ وہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں جب یہاں پڑھتا تھا تو الحمدللہ میری پوزیشن آتی تھی. تو انہوں نے مجھے کتاب دی ابکار المنن فی تنقید آثار السنن. صحیح. علامہ نیوی نے کتاب لکھی تھی آثار السنن. جی. حنفی مستدلات کو اس نے اپنے طور پہ جو ہے مضبوط کیا. تو اس کا رد لکھا صاحب تحفۃ الحافظی علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، ابکار المنن فی تنقید آثار السنن. تو یہ کتاب انہوں نے مجھے دی. اس پہ موٹا سا لکھا تھا اول کے لیے. صحیح. تو ابتدائی کلاس تھی، تو دوسرے لڑکوں کو انہوں نے رومال اور پیسے دیے. تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ انہوں نے تعصب کیا ہے، تو مجھے کوئی رومال یا وہ پیسے، چھوٹی عمر تھی، یہ چیزیں پرکشش تھیں، یہ کتاب مجھے دے. وہ حالانکہ وہ مہنگی تھی کتاب. تو انہوں نے اس لیے دی کہ یہ بعد میں جب عربی پڑھے گا تو یہ جانے گا. تو اس وقت سے پھر مجھے اور ان سے نا وہ ہو گئی. تو میں اگر کچھ مائل ہو بھی رہا تھا نا، تو میں نے کہا یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. حالانکہ بیچارے ٹھیک تھے، بس ایسے میرے پاس بلوغ مرام بھی پڑھ لی دوسرے سال، میرے فریدین بھی ہوتی. تو میں نے کہا چونکہ ہم نے تو نہیں کرنی نا. صحیح. تو یہ چلتا رہا. اب ہوا یہ کہ میں بس میں بیٹھا، میرے پاس کتابیں تھیں، سفر میں کر رہا تھا. تو لوگوں نے مجھے دیکھا، انہوں نے سمجھا مولوی، واقعی صحیح سمجھا میں مولوی ہوں. تو انہوں نے مولویوں کے خلاف باتیں شروع کر دی. مولوی کھاتے ہیں، یہ عرس کرتے ہیں، یہ تیسا کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، یہ لوگوں سے یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. وہ بات کرتا رہا، مجھے نشانہ بنا رہا تھا. سارے بس والے دیکھ رہے تھے، میرے بات کر رہے تھے. جب اس نے چپ کی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں نے اس کو گالی دی. صحیح. میں گاؤں سے آیا تھا، ابھی 1.5 سال ہوا تھا. ہمارے گاؤں میں ایسے ہمارے وہ مسئلہ نہیں تھا. تو میں نے اس کو گالی دی تو وہ بڑا حیران ہوا. کہتا کیا بات ہے؟ میں نے کہا ہم نے جو ان کے خلاف جہاد شروع کیا ہے کہ تم بھی گھر سے کھاؤ، لوگ گھروں سے کھائیں، علماء تم بھی گھر سے کھاؤ. تو تم جو ان کے پیچھے چلتے ہو تو تمہارے ساتھ یہی کچھ ہی ہوگا نا. صحیح. تو پھر تمہیں رونے کا کیا مسئلہ ہے؟ کیوں روتے ہو، چیختے کیوں ہو؟ ابھی تمہارے پاس ساتھ اور کچھ بہت کچھ ہوگا. صحیح. تو اس نے مجھے دیوبندی سمجھا، تو صحیح سمجھا. صحیح. تو مجھے کہتا ہے تمہارا بھی کوئی حال نہیں. فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ یہ کبا کھانا جائز ہے. صحیح. اب مجھے تو نہیں اس بات کا پتہ تھا. تو میں نے سمجھا کہ یہ مجھے دیوبندی سمجھ رہا ہے. فتاوی رشیدیہ سے مراد مولانا رشید احمد گنگوئی ہے. میرا دماغ ادھر گیا. تو میں فتاوی رشیدیہ تو نہیں پڑھا تھا. اب میں نے سوچا کہ پہلے میں اس پہ غالب آیا، اب یہ مجھے وہ دبا رہا ہے فتاوی رشیدیہ کی وجہ سے. تو یہ وہ جو جیسے گاؤں میں ذہن ہوتا ہے نا، کانڈ نہیں لگنی چاہیے. جی جی. تو میں نے وہاں سے یہ اہل حدیثوں کا مجھے پتہ تھا صرف اس وجہ سے کہ میں اس کے آگے لاجواب نہ ہوں. تو میں نے کہا کہ میں فتاوی رشیدیہ کو نہیں جانتا. فتاوی رشیدیہ کیا ہے؟ صحیح. تھوڑا سا اوپر. تو کہتا اوپر. تو اس نے پھر ایسے اشارہ کیا فریدین کا اور سینے پر ہاتھ
کہتا وہ میں کہ ہاں کہتا ہے اس نے میرے سامنے ہاتھ باندھے کہ تمہارے ساتھ بات نہیں ہے. صحیح. پھر اس نے لوگوں کو کہا کہ یہ لوگ جو ہے نا ان کی بات سیدھی سیدھی اللہ رسول والی یہ ان میں یہ باتیں نہیں ہیں. تو میں نے پھر اگلا سفر فاتح کی حیثیت سے کیا صحیح. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو پھر میرے دل میں بات آئی کہ یہ قرآن حدیث والی بات ہی ٹھیک ہے, یہ تو کس کی, اب اس وقت تو بات تھوڑی تھی, اب میں یہ جملہ بولا کرتا ہوں کہ غیر نبی کی وکالت نہیں ہو سکتی. اب میرا ایک جملہ ہوتا ہے جی جی کہ وہ کتنا بھی ہو اس کی وکالت نہیں ہو سکتی, ادھر سے ذرا ادھر سے. تو وہ یہی بات ہی ہوئی. میں نے کہا کب تک, تو میں نے کہا یہ تو مسئلہ ٹھیک نہیں ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ مجھے صحیح معنی میں مسئلہ کے حدیث اپنا لینا چاہیے, اور میں تعارف تو ہو چکا تھا. صحیح. تو پھر میں واپس جب آیا مدرسے میں تو میں نے اللہ سے معافی مانگی, غالباً 2 رکعت بھی پڑھی ہوگی شاید. تو میں نے کہا کہ تو میں وہاں سے التیس ہو گیا. پھر میں نے یہ سمجھا کہ یہ جو ہے نا یہ حق ہے, اس میں انسان کو نا یعنی کہ کوئی بےزتی یا کوئی ایسی سبکی محسوس نہیں ہوتی. جی جی ہاں جہدے کول قرآن حدیث ہوئے وہ قسمت دی کیا ریس ہوئے. بے شک. تو اس طرح میں ہوا. شیخ صاحب تعلیم آپ نے جامعہ محمدیہ میں ساری مکمل کی؟ نہیں, پھر جامعہ محمدیہ میں نے 3 سال پڑھا. صحیح. پھر میں چلا گیا جلال پور پیر والا میں, حضرت شیخ مولانا سلطان محمود صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ, جی جی اور حضرت مولانا محمد رفیق اصری صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ, پھر حضرت مولانا اللہ یار صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ. تو صحیح. وہاں میں پڑھنے چلا گیا, میں نے تکمیل ادھر کی. صحیح. اور جب میں وہاں سے فارغ ہوا صحیح. تو استاد محترم مولانا سلطان موسیٰ رحمہ اللہ کو 1 سال کے لیے وہ جامعہ سلفیہ میں لایا گیا. فیصل آباد. جی. صحیح. تو پھر میں جامعہ سلفیہ میں گیا, یعنی پہلے ادھر بھی بخاری شریف پڑھ لی, پھر جامعہ سلفیہ میں پڑھا. صحیح. استاد جی کے کہنے پر بھی اور اپنی بھی خواہش تھی, کیونکہ وہاں سے مدینہ طیبہ کا وہ اس داخلہ وقت ہوگا. سلسلہ تھا. صحیح. تو پھر دوبارہ وہاں پڑھا, تو ادھر سے پھر میں مدینہ شریف کیا. صحیح. مدینہ یونیورسٹی داخلے کی آپ کی خواہش تھی, اس کے لیے آپ نے اصل میں مدینہ یونیورسٹی میں داخلے کا جو معاملہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے مولانا عبداللہ سعید صاحب. صحیح. رحمۃ اللہ علیہ, یہ جو رنالہ کے ساتھ ہے درس ڈھلیانہ مشہور ہے. حافظ عبدالرزاق صاحب ہوا کرتے تھے ڈھلیانے کے رحمۃ اللہ علیہ, وہ ان کے بھائی تھے, وہ ہمارے استاد محترم تھے یہاں جامعہ اکاڑا میں مشکات شریف محمود کو. تو وہ عربی میں بولتے تھے پڑھاتے پڑھاتے. تو ایک تو عربی کے ساتھ محبت ہوئی, اور ایک انہوں نے بات کی کہ تم پڑھتے ہو نا کوئی ٹارگٹ مقرر کرو. صحیح. کوئی ذہن بناؤ کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یا وہاں پہنچنا ہے. صحیح. تو میں نے ذہن میں اپنے یہ بات کی کہ میں مدینہ یونیورسٹی جاؤں گا. صحیح. یہ ایک یہاں سے شروع ہوا. پھر یہ کہ میں ٹیوشن پڑھاتا تھا عصر کے بعد اکاڑا میں. تو میرے پاس ایک لڑکا پڑھتا تھا, ابھی شیخ محترم ہیں صلاح الدین لکھوی صاحب, صحیح. حافظ اللہ تعالیٰ, صحیح. ان کا بیٹا تھا. صحیح. تو وہ بچہ تھا, تو اس کو پوچھتے تھے تیرا ابو کدھر رہتا ہے, تو کہتا ہے مدینہ میں. یہ صلاح الدین صاحب یہ بہن جو ہے نا ہیں تو یہ آگے پیچھے, لیکن علامہ ثانوی اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ, صلاح الدین صاحب, شیخ محمد سلفی صاحب ہے جامعہ ستاریہ والے, مولانا عبدالسلام صاحب ہے کیلانی, حافظ ثناء اللہ صاحب مدنی رحمہ اللہ. یہ جو گروپ ہے نا جی جی یہ آگے پیچھے مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن یہ سارے آگے پیچھے یہ مدینہ یونیورسٹی والے ہیں, کوئی آگے کو پیچھے ایسے. صحیح. تو صلاح الدین صاحب بھی اس گروپ کے ہیں, تو یہ رہتے تھے نائجیریا میں. صحیح. تو یہ ملنے کے لیے کتنا آیا اپنے بچے کو, تو میں نے ان کو دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ہیں, وہ مدینہ سے فارغ ہیں. تو اس وقت میں نے کہا وہ میرا تو وہ بات میرے ذہن میں تھی کہ میں نے جانا. پھر مجھے اور شوق ہوا. صحیح. پھر ہوا یہ کہ جلال پور سے جب میں فارغ ہوا نا, جی جی تو خان کا ڈورا ہے ضلع شیخوپورہ میں, وہاں میں نے قرآن مجید سنایا. کرابی. جی. تو میں پھر میں اعتکاف بیٹھا. صحیح. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا پہلا اور آخری اعتکاف ہے. صحیح. یعنی مجھے کہاں بیٹھتا ہوں, یعنی اللہ کی طرف جو توجہ ہوئی ہے جو, جی جی تو میں نے وہاں 4 دعائیں مانگی. پہلی دعا یہ کہ یا اللہ میں نے مولانا سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ سے دوبارہ بخاری پڑھنی ہے, لیکن میں جلال پور میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پانی وہاں کڑوا ہے اور کھانا تھوڑا ملتا ہے, بھوک لگتی ہے, ادھر میں نہیں جاؤں گا. صحیح. لیکن بخاری شریف ان سے دوبارہ میں نے پڑھنی ہے. دوسری بات, یا اللہ یہ جامعہ سلفیہ کا میں نے سنا ہے کہ بہت یہ اپ ہو رہا ہے, اور مدینہ یونیورسٹی سے اس کا وہ رابطہ ہو گیا ہے, اور وہاں عرب اساتذہ پڑھاتے ہیں, تو یا اللہ مجھے وہاں بھی کوئی موقع میرا بنا دے. صحیح. تیسرا میرا داخلہ کرا دے یا اللہ مدینہ شریف میں, آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اچھا, پھر چوتھی بات, ایک بڑے عالم میں نے سنے ہیں سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی رحمۃ اللہ سندھ کے, ان کے پاس بھی مجھے
کوئی وہاں پہنچا یا ان سے استفادہ کا کوئی موقع دے. یہ میں 4 دعائیں کرتا تھا 10 دنوں میں رات دن. تو کبھی کبھی شیطان میرے دماغ میں یہ بات لاتا تھا یہ 4 باتیں تو نہیں ہو سکتی. بدیع الدین شاہ صاحب سندھ میں ہیں, مدینہ شریف ادھر ہے, جامع سلفیہ فیصل آباد میں ہے, مولانا سلطان موسیٰ رحمہ اللہ وہ جلال پور میں, یہ 4 باتیں کیسی اکٹھی ہوں گی. تو میں اپنے آپ کو غصے ہوتا تھا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے, تم یہ دعائیں کرو. جب میں اعتکاف سے اٹھا میں گیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ مولانا سلطان موسیٰ رحمہ اللہ وہ فیصل آباد میں جا رہے ہیں جامع سلفیہ میں. میں ان کو ملنے کے لیے گیا تو مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ وہ پڑھاتے اردو میں تھے, باتیں وہ سریکی میں کرتے تھے, سریکی تھے. تو مجھے ہم لوگ وہاں پنجابی مشہور تھے. عبدالستار حماد صاحب میرے ساتھی ہیں, عبدالستار حماد صاحب مفتی جماعت ماشاءاللہ, یہ میرے ساتھی ہیں. مولانا عبدالرحمان چیمہ صاحب تو یہ ہم ساتھی ہیں. تو ہم پنجابی مشہور تھے جلال پور میں نا, ہمیں پنجابی کہتے تھے, باقی زیادہ لوگ سریکی تھے وہ بھی ہمارے. تو مجھے شیخ صاحب فرمانے لگے کہ یہ جو تمہارے پنجاب والے لوگ ہیں نا, میں ان کا اتنا وہ واقف نہیں ہوں, تو میں جامع سلفیہ جا رہا ہوں 1 سال کے لیے, تو آپ بھی ادھر آ جائیں. تو چیمہ بھی آ رہا ہے اور وہ بھی آ رہے ہیں, میرے کلاس والوں کا نام لیا, تو ادھر ہم رہیں گے پڑھیں گے. تو اندھا کیا مانگے 2 آنکھیں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو یہ بھی بات پوری ہوگی کہ استاد جی کے پاس بخاری شریف پڑھنے لگ گیا دوبارہ, اور جامع سلفیہ میں آ گیا. یہ بات پوری ہو گئی. اب آگے کیا ہوا, جو عرب اساتذہ تھے نا ان میں ایک شیخ محمد امان علی جامی تھے, بعد میں کلیت الحدیث کے پرنسپل بنے رحمۃ اللہ علیہ. وہ وہاں کے بڑے زبردست استاد تھے مدینہ یونیورسٹی کے. اور عجیب بات یہ کہ وہ جو مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ کرنے والی کمیٹی تھے اس کے بھی وہ مین تھے. تو بدایت المجتہد پڑھاتے تھے. تو بدایت المجتہد پڑھاتے ہوئے نا ان کی عادت تھی کہ وہ پچھلے سبق کے سوالات کرتے تھے. لازمی بات ہے کہ عربی میں کرتے تھے. اب جب وہ عربی میں سوال کرتے تھے نا تو جب جواب نہیں آتا تھا نا لڑکوں کو تو وہ چپ ہو جاتے تھے. مجھے جواب نہیں آتا تھا تو میں چپ نہیں ہوتا تھا, میں بولتا تھا. اب آپ کہیں گے کہ آپ کیا بولتے تھے. مثال کے طور پر وہ مجھ سے انہیں عام سوال کیا ما معنی الاستطابہ, تو میں کہتا تھا, اب مثلا فرق کرو, مجھے استطابہ کا معنی نہیں آتا, میں چپ نہیں ہوتا تھا. میں کہتا تھا یا شیخ, جیسے اس وقت سوچ کے انتا سألتنی, کیونکہ پڑھے تو آپ سب لوگ ہیں, گرامر تو سب نے پڑھی ہوتی, پریکٹس نہیں نا. سألتنی مان الاستطابہ. اب جب میں نے یا شیخ سے شروع کرتا رہا تو میری ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ان کو یہ خوشی ہوتی تھی کہ یہ بولیں ماشاءاللہ. تو مقصد یہ نہیں کہ ہر دفعہ ایسے ہوتا تھا, میں جواب دے بھی دیتا تھا. اب چونکہ اللہ نے میرا داخلہ کرانا تھا, اللہ کو تو سارا پتہ ہے. اب کئی 22 لڑکے تھے ہم. اب کئی دفعہ ایسے ہوتا کہ مجھے سوال کا جواب آ جاتا الحمدللہ. تو پھر مجھ پہ انہوں نے پابندی لگا دی کہ میں جب عام سوال کروں گا آپ نے نہیں بولنا, آپ نے اس وقت بولنا ہے جب میں آپ سے پوچھوں گا. تو ایسے آخر میں تھا نا, ایسے آخری نمبر میں تھا, پتہ نہیں وہ پہلا تھا یا آخری تھا, بہرحال میں کلاس کے آخر میں ایک طرف تھا. ٹھیک ہے. تو مجھ پہ پابندی لگا دی. اب اللہ تعالیٰ نے ایسی میری مدد کی کہ کئی دفعہ وہ سوال کرتے تھے تو وہ مجھے نہیں آتا تھا. تو پہلا دوسرا تیسرا 5واں 7واں 8واں 9واں 10 تک 12ویں تک آ جاتا تھا, جواب ہو گیا, ہم بچ گئے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ جواب جو ہے نا 21 کو نہیں آیا اور مجھے آ گیا. یہ اللہ کی طرف سے تھا, کیونکہ آگے آپ کو میں بتاؤں گا یہ اللہ اصل میں میرے داخلے کا انتظام کر رہا تھا. آپ نے یہ سوال کیا نا داخلے کا, یہ ساری وہ باتیں ہیں. اچھا خیر, یہ چلتا رہا. سال ختم ہوا تو اب امتحان تو ہونا تھا, تو انہوں نے اپنی سیٹیں کرائی ہوئی تھی, سبق ختم ہو گئے تو انہیں جانا تھا. تو کافی ان کا میرا آپس میں تعلق مانوسیت ہو گئی. میں ویسے بھی ان سے بولتا تھا, باتیں کرتا تھا عربی میں جو مجھے آتی تھی, پر میں ساتھ بہت پیار کرتا تھا. تو میں نے کہا ہاں اس وقت ایک لڑکا, اس کا مجھے پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ پڑھتا بھی رہا ہے, وہ بلتستان کا تھا, اور اس نے کاغذ دیے ان کو بات کیے, اور اس دوران میں اس کا داخلہ ہو گیا, یہ جا رہا ہے. میں نے کہا جی ان کا داخلہ ہو گیا ہے, میں نے بھی تو وہاں پڑھنا ہے داخلہ. تو مجھے وہ حیران ہو کے دیکھ کے کہتے آپ وہاں جانا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا اور میں تو جانا چاہتا ہوں. تو کہنے لگے افسوس, آپ شروع سال میں مجھے بتاتے, میں اس وقت آپ کو ساتھ لے کے جاتا اپنے. اچھا پریشان نہ ہو, آپ امتحان دیں.
جامعہ سلفیہ کا یہ قانون تھا، اللہ تعالیٰ نے جامعہ سلفیہ کو بہت عزت دی، اب بھی ہے، جی شروع سے تو بہت یک لخت اللہ نے اٹھایا جامعہ سلفیہ کو. تو 2 آدمیوں کا کوٹا منظور ہو گیا تھا جامعہ سلفیہ کا. مدینہ یونیورسٹی والوں نے کر دیا تھا کہ 2 لڑکے ہر جو سال پہلے نمبروں پہ آئیں گے نا، پہلا اور دوسرا، وہ داخل ہے. صحیح تو اس میں نام آیا تھا حافظ مسعود عالم، صحیح حافظ اللہ تو ایک شیخ عبدالحمید اظہر رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ، وہ فوت ہو گئے. یہ 2 لڑکے گئے. صحیح اس کے بعد انہوں نے خوش ہو کے نا 4 کر دیے. وہ صحیح جو 4 ہیں نا، ہم اس میں ہیں. اللہ عبدالستار حماد صاحب، میں، ایک مولانا داود فہیم ہوا کرتے تھے رحمہ اللہ، جامعہ سلفی میں استاد بھی رہے، فوت ہو گئے. اور ایک ہیں اشرف صاحب، شیخ اشرف، وہ زمبیا میں رہتے ہیں، عام لوگ نہیں ان کو جانتے. صحیح ہم 4 ہمارے وہ نمبر آ گئے صحیح اس میں. بس پھر وہ تھوڑی سی بات ہے، بہرحال جو بھی وہ کہنا چاہیے، ہم باب نعمت ربک فحدث، اللہ کہتا ہے میری نعمت بیان کیا کرو. جی جی آگے یہ ہوا کہ مہاد صاحب جو تھے نا، یہ بھی اوپر سے یعنی جدید پشتی اہل حدیث تھے، صحیح اور ان کا نمبر بھی پہلا تھا. عبدالستار حماد صاحب ان 4 میں پہلے نمبر پر تھے. صحیح اور ان کے تعلقات مطلب جماعت کے ساتھ یا ان کے والد صاحب کے اور بہت تھے، یعنی کہ علماء صاحب. صحیح اور داود فہیم صاحب جو تھے رحمہ اللہ، وہ مجاہدین کی جو جماعت آ رہی ہے نا، شاہ اسماعیل شہید صاحب کی، جی جی ان کو پردادا کے دادا وہ ساتھ تھا اس طرح. تو یہ، اور بلکہ ان کو میاں فضحاق کے صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود کہا تھا، یہ وہاں پڑھانے لگ گئے تھے توحید آباد میں، کہ صحیح تم جامعہ سلفیہ میں جاؤ تو تمہارا شاید نمبر وہاں آ جائے. صحیح اور جو اشرف صاحب تھے، وہ واحد لڑکا تھا 4 میں جو ریگولر جامعہ سلفیہ میں پڑھا تھا 8 سال. صحیح 8 سال. جی جی تو ظاہری بات ہے کہ ان کی پوزیشن بھی مضبوط، جی جی یعنی 8 سال ریگولر ہونے کے. وہ خود میاں صاحب نے یہاں بھیجے، اور جدی پشتی اہل حدیث یہ بھی. اب میں ایک ایسا اس میں تھا، نہ میرا باپ عالم، نہ دادا عالم، نہ میں اہل حدیث، نہ میرا کسی کو آگے پتہ، کسی کو نہ پیچھے کا، میں تو خود ہی تھا. تو میں پریشان رہنے لگ گیا. اچھا ہاں، وہ سفارشیں بہت آ گئی نا صحیح ادھر، کیونکہ یہ جماعتی ادارہ تھا، جی جی ہم شورا کے رکن ہیں، صحیح ہم اہل حدیث رسالے کے خریدار ہیں، ہم یہ. میں نے کہا یہ عالم، میرا تو کوئی بھی نہ مجھے کوئی جانتا ہے نہ کوئی. میں نے پھر دعائیں شروع کی اللہ سے. صحیح میں نے اساتذہ سے بھی اساتذہ نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر بہت زور پڑا تو ہم نمبر 4 کے بعد وہ بھی لکھ دیں گے، صحیح وہ اوپر والے 4 رکھیں گے، آگے وہ رکھ لیں، ٹھیک ہے، نہ رکھیں لیکن 4 تو ضرور رکھیں گے. جی جی لیکن مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی. صحیح تو یہ مشورے میں نا یہاں کام لیٹ ہو گیا. صحیح تو شیخ امان چونکہ یہاں پڑھا کے گئے تھے، جی جی انہوں نے وہاں سے ان کو خط لکھا صحیح کہ ساری دنیا کے لڑکوں کے جی ادھر کاغذات آ گئے ہیں، صحیح تو جہاں وہاں پڑھاتے رہے تھے تو جی جی وہاں کے کیوں نہیں آئے، صحیح فوراً بھیجو. اور عبدالغفار کا نام ضرور بھیجنا. اللہ اکبر اب آپ سمجھے کہ وہ جو میں بولتا تھا نا، جی جی وہ اللہ مجھے بلاتا تھا. اللہ اکبر اور وہ جو کبھی سوال میں بڑا سوچتا ہوں، کسی کو نہیں آتا تھا اور مجھے آخر میں آ جاتا تھا. اللہ اور کتنی دفعہ مجھے نہیں آتا تھا تو راستے میں حل ہو جاتا تھا. اور میں نے کہا یہ اللہ وہ انتظام کر رہا، اللہ کو تو سارا پتہ ہے جی کہ جی میں ان کے ذہن میں بیٹھ گیا تھا. صحیح اب ان کو کوئی پتہ نہیں رزلٹ کیا ہوا ہے، کون. انہوں نے لکھا کہ عبدالغفار کے کاغذات لازم بنانے چاہیے. اب وہ بڑا تھا، اس نے جامعہ سلفیہ کو اپ کیا تھا، اللہ نے کیا، یعنی وہ سبب جی بنا. جی تو سارا اب یہ جب مشورہ ہو نا جی جی تو وہ میرے تو کاغذات کا کہ ایک تو یہ ہو گیا نا، تو پھر یہ ہو. پھر صحیح میں وہاں پہنچ گیا صحیح الحمدللہ مدینہ شریف میں. صحیح تو وہاں ہم سیدھا مدینہ میں گئے. تو عمرہ کے لیے جب آئے جی تو پتہ چلا کہ وہ سید بدیع الدین شاہ صاحب نہیں ہے رحمۃ اللہ. ہاں وہ یہاں استاد لگ گئے ہیں مہد الحرم مکی میں. اللہ اکبر میں نے کہا یہ تو پھر میں ہر مہینے چھٹی کرتا تھا نا، عمرے کے لیے آتا، جی جی تو پھر میں 5-7 دن ان کے دروس بھی سنتا. پھر اللہ نے یہ کیا کہ مدینہ طیبہ میں مجھے کرسی مل گئی. یہ میں واز کرتا تھا مسجد نبوی میں 4 سال میں درس صحیح کرتا رہا. صحیح میرے ساتھ محمد مدنی تھے جہلم والے رحمہ اللہ، صحیح اور لوگ بھی تھے. اب باری باری، لیکن زیادہ ذمہ داری میری، کیونکہ میں وہاں لڑکوں کا خادم بھی تھا. لڑکوں نے مجھے، جو اہل حدیث تھے انہوں نے جی مجھے اپنا خادم بنا لیا تھا. صحیح تو میں ان کا خادم تھا. تو اس خادم کی ہونے کی وجہ سے تو مجھے مسجد میں بھی، تو میں اس میں یعنی واز کرتا تھا. صحیح تو جب شیخ صاحب مدینہ میں آتے تو میں ان کو اپنی کرسی پہ بٹھاتا اور میں آگے بیٹھ کے تو سنتا. حضرت شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ جب وہ انعام لینے کے لیے گئے تو ادھر ہم تھے. صحیح ان کو بھی المختوم کے لیے انعام وہ جو الرحیق المختوم کا جی جی وہ جو ان کو نام ملا نا اب، جی جی تو وہ ان کو بھی میں وہاں بٹھاتا.
صحیح اس طرف اور بھی ہمارے علماء حافظ عبد الرحمن روپڑی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے جاتے تو میں ان کو وہاں بٹھاتا، تو وہاں جب وہ چیکنگ ہوتی تھی نا تو جب دیکھتے تھے نا مجھے کہ یہ بیٹھا ہے، کیونکہ میرا تو ان سے رابطہ تھا نا، صحیح تو پھر وہ چلے جاتے کہ پھر جو بھی اس میں بیٹھا۔ تو یہ اس طریقے سے میرا داخلہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی چاروں دعائیں قبول کر لی۔ ہاں یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ اللہ۔ تو مدینہ یونیورسٹی میں آپ کون سے کلیہ میں پڑھے؟ کلیت القرآن، یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ کلیت القرآن میں ہمیں یعنی کہ بھیجا گیا، صحیح ہم یعنی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں تھا نا، صحیح ہم تو نئے نئے گئے۔ تو اس وقت شیخ عبد المحسن بن حمد العباد نائب رئیس تھے، اب جی بھی وہ ہے، جی لیکن وہ رئیس نہیں ہے، بہت فاضل بہت عالم آدمی ہیں جی بہت۔ جی تو ان کو ہم ملے خوشی خوشی صحیح جامع مسجد نبوی میں کہ ہم جامع سلفیہ سے آئے، صحیح تو ان سے ہم سے پوچھا کہ تم میں سے حافظ کون ہے؟ صحیح تو دبو صاحب نے بتا دیا میرا اور عبدالستار حماد کا۔ تو کلیہ قرآن نیا کھلا تھا، صحیح تو اس میں بڑا مسئلہ تھا نا، وہ حفظ کا بڑا اس میں وقشات بھی ہے، وہ سارے ہزار شعر یاد کرنا، اور کافی اس میں بس حفظ ہی حفظ تھا، رٹا ہی رٹا تھا، صحیح تو اس میں جاتا کو نہیں تھا۔ صحیح اس وقت انہوں نے اس کا وظیفہ بھی بڑھایا ہوا تھا، صحیح تو انہوں نے تو اس وجہ سے پوچھا، تو انہوں نے بتا دیا، تو انہوں نے کہا صبح دفتر میں آنا۔ صحیح تو ہم دفتر میں گئے تو کاغذ اس پہ یہ لکھا وہ لکھا، آگے وہاں پہنچو وہاں پہنچو وہاں پہنچو وہاں پہنچو۔ جب اس کو خیر ہوئی تو یہ ہوا کہ ہم کلیہ قرآن میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہمیں لڑکوں نے کہا یہ تو نہیں ہے، یہ تو بڑا مسئلہ ہے آپ لوگوں کے لیے۔ صحیح تو پھر ہم گئے تو اس نے کہا پڑھنا ہے تو ادھر پڑھو، نہیں تو پھر جاؤ۔ صحیح تو اس طرح ہم کلیہ قرآن میں پڑھے۔ تو اس میں چونکہ دو چیزیں تھیں زیادہ، قراءت اور تفسیر۔ صحیح تو میرا جو پڑھا تو سارا اس میں جو جی۔ وہاں تھا، لیکن میرا ذہن جو ذرا وہ تفسیر کی طرف ہو گیا۔ الحمدللہ۔ تو وہاں سے پھر واپس آ کر یہاں پر آپ نے تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا؟ وہ ایسے ہوا کہ شیخ ظفر اللہ صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ صحیح کراچی میں، صحیح یہ کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے۔ صحیح ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں ایک ادارہ بناؤں، صحیح ایک شوق آیا، تو یہ جامع بکر الاسلامیہ یہ ادارہ انہوں نے بنایا۔ اس وقت بنایا؟ جی، ابھی اس کی عمارت تیار ہوئی تھی، اس میں تعلیم شروع نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ادھر سے ان کے تعلق، وہ چونکہ ایم اے کر رہے تھے وہاں ریاض میں، صحیح تو وہاں شیخ ابن باز صاحب سے ملنا اور سارے تعلقات شیوخ سے تھے، تو انہوں نے کہا مجھے استاد چاہیے، تو انہوں نے ان کے 3 استاد منظور کر لیے کہ ہم آپ کو سعودیہ یعنی آپ کو 3 استاد دے گا، صحیح لیکن قائل آپ کریں، صحیح جو فارغ ہو رہے ہیں جی جی ان میں سے قائل آپ کریں۔ ٹھیک اس وقت یہ صورتحال تھی کہ ملازمتیں بڑی آسانی سے ملتی تھی، جی بلکہ وہ پوچھتے تھے صحیح فارغ ہونے سے پہلے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے یہ ذہن بنایا تھا کہ میں پاکستان میں جاؤں گا، اور ذہن اس لیے بنایا تھا کہ میں پاکستان کے مدرسوں میں پڑھا ہوں، لوگوں نے مزدوریاں کر کر کے کاروبار کر کر کے تو ہم وہاں چندے دیے، ہم نے ادھر پڑھا، کھانے کھائے ان مدارس میں، تو میں تو پاکستان میں جاؤں گا اور اہل حدیثوں کی خدمت کروں گا۔ صحیح یہ ڈاکٹر بنتے ہیں تو ہاؤس جاب جب تک نہ کریں تو ڈگری نہیں ان کو ملتی حکومت سے۔ جی جی بس میرے ذہن میں تھا کہ میں اپنے ملک میں جاؤں گا، حالانکہ میرے لیے مواقع تھے صحیح اور ملکوں میں پوچھتے تھے، صحیح میں نے کہا نہیں میں اپنے ملک میں، یہ میرا ذہن یہ پہلے بن چکا تھا۔ صحیح اور پھر یہ تھا ذہن کہ پنجاب میں، اپنا صحیح ہمارا علاقہ ہے پنجاب میں، جی جی محترم ڈاکٹر فضل اللہ صاحب حافظ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں تقوی میں برکت، بہت عظیم انسان ہے۔ آمین ہم قدم قدم پہ مجھے ان سے کافی رہنمائی ملی ہے، اور صحیح میری ان کے ساتھ بڑی محبت اور شفقت ہے شروع سے صحیح کافی معاملات میں۔ گویا جامع بکر میں بھیجنے والے بھی مجھے وہ ہیں، صحیح اور اگر میں آپ کو کہوں کہ لارنس روڈ کی جو خطابت ہے وہ بعد میں آپ اس میں بھی بھیجنے والے یہ ہیں مجھے۔ صحیح یہ ہمارے دوست تھے، واقع صحیح تھے، یہ پڑھتے تھے وہاں ریاض میں، صحیح اور یہ ظفر اللہ صاحب کے ساتھ رہتے تھے۔ صحیح تو ظفر اللہ صاحب نے لازمی بات ہے ان سے مشورے کرتے تھے، صحیح تو میں تو خیر بس ایسی ہوں، لیکن ڈاکٹر فضل اللہ صاحب نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ ظفر اللہ صاحب کو کہ وہاں ایک عبدالغفار ہے مدینہ میں، وہ ان کا امیر ہے، لڑکوں کا فارغ ہو رہا ہے، پہلے تو اس کو پکڑ لو، اور صحیح باقی 2 جو وہ کہے نا صحیح ان کو لے لو۔ صحیح اب ظفر اللہ صاحب، اچھا میں ویسے لوگوں کے سامنے نا اللہ قبول فرمائے،
ابو بکر کی باتیں کرتا تھا کہ یار مجھے ظفر اللہ صاحب سے کوئی ملاقات نہیں تھی، صحیح یار وہاں اہل حدیثوں کا ادارہ بن رہا ہے، ویسے خوش ہوتا ہوں، ویسے مجھے عادت ہے مسجد ہو مدرسہ ہو بنے تو میں مطلب خوش ہوتا ہوں، جی یعنی میری عادت، کیونکہ میں آیا ہوں نا بریلیوں سے بنیوں سے، جی جی تو مجھے اصل میں سارے حدیث پیارے لگتے ہیں، مسجدیں بھی مدارس بھی جماعتیں بھی، سب سے میرا پیار ہے محبت ہے، مجھے الحمد سارے لوگ بلاتے ہیں، میں جاتا ہوں، میرا اچھا میں ذمہ داری نہیں لیتا، کسی صحیح چیز کی میں ذمہ داری نہیں لیتا، صحیح عہدہ کسی جماعت کا کسی میں تنظیم کا؟ نہیں شروع سے نہیں، یہ صحیح بس مجھے ویسے نہیں، بس میں اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا، اور میں چھوٹا آدمی ہوں، میں نہیں، تو بہرحال اس وجہ سے نا میرا سب سے تعلق محبت ہے، صحیح تو اس محبت کی وجہ سے میں جام بکر کی باتیں کرتا تھا، صحیح تو میں کہ وہاں دار حدیثوں کا پڑھ رہا تھا۔ اب ظفر اللہ صاحب مجھے ملے، صحیح بجائے اس کے کہ میرے ساتھ بات کرنے کے جی مجھے کہتے ہیں کہ یار کوئی لڑکے یہاں مجھے تیار کرو میرے ساتھ، تو میں لے گیا، ایک قاری صاحب ہوتے تھے وہ فوت ہو گئے، قاری عبدالواحد صحیح کشمیری، ان کے پاس لے گیا، تو میں نے کہا یہ بڑے اچھے ساتھی ہیں اور بڑے موحد ہیں اور یہ ہیں ساتھی ہیں، اس نے کہا میں تب جاؤں گا اگر عبدالغفار جائے گا، صحیح تو ظفر اللہ صاحب کہنے لگے تمہیں سمجھ نہیں آتی، اس نے اگر نہ جانا ہو تو یہ ساتھ کیوں آتا؟ میں نے کہا ظفر اللہ صاحب آپ کی ہماری کوئی بات نہیں ہے، صحیح میں نے پنجاب میں جانا ہے، میں نے کراچی، کہتا آپ نے کیوں نہیں جانا، آپ نے وہاں جانا ہے، میں اچھا پہلی ملاقات، اور میں نے کہا یار میں نے نہیں جانا وہاں، میں پنجاب کا رہنے والا ہوں، کراچی میں قید، تو یہ میرے ساتھ ایسے، تو خیر ڈاکٹر فضل اللہ صاحب نے بھی فرمایا، خیر یہ لمبی باتیں ہیں، تو میں نے کہا اتنے بڑے دو پروفیسر، اتنے بڑے دو عالم، میں پا نہ پڑی وقت نہ پڑی، میں ان دونوں کے احترام میں جاؤں بکر میں آ گیا، لیکن میں نے شرط لگائی کہ میں 2 سال رہوں گا، صحیح اور دوسری شرط میں نے لگائی کہ میں کوئی ذمہ داری نہیں لوں گا، صحیح صرف تدریس ہی کروں گا، صحیح تو پیار محبت میں میرے وہاں 7 سال گزرے، اللہ آتے ہوئے پھر بھی مجھے وہ نہیں آنے دیتے تھے، تو گویا کہ میں پھر زبردستی آیا، زبردستی تو مراد ہے کیا، میں نے کہا یار، جی تو میں اس طریقے سے پھر میں نے تبادلہ میرا ہوا ستیانے میں، یہاں ستیانے میں اس لیے آیا کہ ان کا اور ان کا لنک تھا، صحیح تو اس وجہ سے میں یہاں آیا، ڈاکٹر راشد دعوت صاحب تھے جی جی اور مولوی عتیق اللہ صاحب تھے، اب یہاں تو مدرسہ ہی کوئی نہیں تھا، صحیح یہاں مدرسہ وہ حفظ تھا بس، اچھا 2 اچھا قاری پڑھاتے تھے، مدرسہ صحیح نہیں تھا یہاں، تو انہوں نے، میں چاہتا تھا آنا، صحیح ان کی میری بات ہو گئی، انہوں نے میرے لیے ایک درجہ تخصص کھولا کہ مدارس کے فارغ لڑکے رکھیں گے صحیح اور تو ان کو پڑھائے گا، صحیح ہم اس کو وظیفہ دیں گے، تو صحیح 10 لڑکے یہ داخل کرتے تھے، میں ان کو پڑھاتا تھا، صحیح تو اس وقت میرے پاس 1 سال لگاتے تھے لڑکے آ کے مدرسے فارغ، اس میں یہ قاری خالد مجاہد صاحب ہیں، انہوں نے ہمارے پاس 1 سال لگایا، ایک یہ شیخ یحییٰ صاحب ہیں، وہ شیخ الحدیث ہیں رنالہ میں بنات کے مدرسے میں، تو اس طرح نا 5 سال میں نے وہ وہاں پڑھایا، قرآن مجید، ترجمہ، 7 تفسیر، مشکات شریف ساری، اچھا یہ نصاب میں نے چیک کروایا، ڈاکٹر فضل اللہ صاحب اور مولانا شاہ صاحب اثری اور اپنے استاد جی مولانا سلطان موسیٰ رحمہ اللہ اور کئی لوگوں کو، میں نے کہا کہ یہ لڑکے جو محنت نہیں کرتے، میں اصل میں یہ دیکھا تھا کہ مدرسوں میں محنت نہیں کرتے، صحیح بس ایسے، اب انہوں نے پروگرام بنایا تھا ستانے والوں نے، گاؤں میں امام خطیب بھیجنا ان کو، تو میں نے کہا ان کو ذرا میں اوور حال کر لوں، ذرا تیار کر لوں، صحیح انہوں نے ضائع کیا اپنا وقت، 1 سال میں ان کو لگاؤں، اس کے لیے بہترین چیز ہے قرآن مجید، صحیح ترجمہ تفسیر، سارا سال مجھے بھی فائدہ ہوگا، پڑھاؤں، صحیح مشکات شریف بہترین کتاب ہے، حالانکہ پہلے پڑھ تو وہ چکے ہی ہوتے پڑھ ہیں، چکے ہیں، صحیح 2، تیسرا اصول الدعوہ، دعوت کے اصول، جی 4 شرح عقیدہ تاویہ، صحیح 5ویں ریاض الصالحین، یہ جو مجھے یاد ہے، صحیح تو جب میں نے استاد جی کو دکھایا نا مولانا سلطان موسیٰ، تو انہوں نے کہا بخاری شریف نہیں ہے، صحیح میں نے کہا جی مجھے شرم آتی ہے، بخاری شریف تو یہ پڑھ کے آئیں گے نا صحیح آپ جیسے لوگوں سے، جی جی اب میں ان کو کیا پڑھاؤں گا، کہتا یہ نہیں سوچنا، صحیح یہ مت سوچو، تم یہ سوچو کہ میں بخاری شریف پڑھاؤں گا تو میرا تعلق سلسلہ زبرۃ المحدثین میں، امام بخاری رحمہ اللہ علیہ جماعت میں، ان میں ہو جائے گا، تم یہ سوچو، صحیح تو پھر میں نے بخاری شریف بھی رکھی، لیکن اس کے منتخب ابواب، چونکہ استاد میں اکیلا تھا، صحیح شروع کے اور عبادات کے اور معاملات درمیان سے، اور آخر میں کتاب التوحید، اس طرح، صحیح تو یہ میں نصاب 5 سال میں نے یہ پڑھایا، صحیح پھر آخری 2 سالوں میں وہاں مدرسے کا کوئی پروگرام بن گیا، تو ہمارے ہی شاگرد تھے مولانا مطیع اللہ صاحب، ان کو ہم نے رکھا، تو اور ایک بشیر احمد صاحب جو اس وقت شیخ الحدیث ہیں،
صحیح. جو ستیانہ بگلا میں الحمدللہ شیخ الحدیث ہیں ابو نعمان بشیر احمد صاحب، جی یہ ہمارے بڑے پیارے شاگرد ہیں یہاں، یہ بہت اچھے. تو انہوں نے یہ وہاں ان کو ہم نے استاد رکھ لیا. تو اس طرح مدرسے کی ابتدا ہوتے 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 میں بھی پھر حضرت مولانا عبداللہ چھتوی صاحب تشریف لائے. جی تو یہ پھر میں نے یہاں 9 سال پڑھایا. ماشاء 7 سال وہاں پڑھایا، 9 سال میں نے یہاں، 5 سال وہ تخصص اور 4 سال مدرسہ. صحیح. تو میں چھتوی صاحب کا نائب تھا صحیح. رحمہ اللہ. پھر میرا تبادلہ ہو گیا جامعہ محمدیہ میں. اکاڑا میں. جی وہاں شیخ عبدالحلیم صاحب تھے، ان کے پھر میں نائب پڑھاتا تھا. جب انہوں نے وفات پائی تو حضرت مولانا معین الدین لکھوی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کہ بخاری شریف پڑھائے، عبدالغفار پڑھائے گا. یہ میرے لیے اعزاز ہے، میں قابل تو نہیں تھا. کبرانی موت الکبریٰ، بڑے مر گئے، پھر ہم بڑے ہو گئے. اللہ. تو وہاں ابھی مجھے آپ دیکھ لیں یعنی 96 سے میں وہاں ہوں. اللہ. پھر میں ادھر سے ببوس ریٹائر ہو گیا نا، وہ 63 سال میں ریٹائر کر. ہمارے 2 سال انہوں نے پڑھائے صحیح. تمدید کی. عبدالستار احمد صاحب کے بھی میرے بھی 2 سال پڑھائے سعودیہ نے. صحیح. حالانکہ میں اتنا کو دفتر میں نہیں جاتا تھا، میں بس عام سا آدمی، لیکن 12 ہمارے 2 سال پڑھا، وہ بھی ختم ہو گئے. تو پھر میں الہ صاحب الجامعہ وہیں پڑھاتا ہوں. یہ ہے میری تدریس. الحمدللہ. شاہ صاحب تدریس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک بہت بڑا نام ماشاءاللہ تبلیغ کے حوالے سے، خطابت میں عوام آپ کو تدریس سے زیادہ خطابت کے حوالے سے جانتی ہے. تو خطابت آپ نے کیسے کیسے کہاں کہاں کی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ خاص اللہ کا فضل ہے. ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے. صحیح. اللہ مجھے بہت شرم آتی ہے. میں تو وہ آدمی ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ میں نے اہل حدیث نہیں ہونا. صحیح. اسی ادارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بخاری پہ بٹھا دیا. اللہ. اور جو بہت بڑا مرکز ہے لارنس روڈ، جی جی. وہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا. 12 سال میں خطیب رہا. تو مجھے تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، شرم آتی ہے جب لوگ ٹھیک ہے محبت کرتے ہیں، لیکن میں من آنم کے من ڈانم، میں ایسا اتنا نہیں ہوں جتنا کہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں. ہوا یہ کہ میں دیوبندیوں کے پاس پڑھتا تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے. جی جی. میں حفظ کرتا تھا. صحیح. تو وہاں کے ناظم صاحب ترجمہ پڑھاتے تھے جن کے پارے زیادہ ہوتے تھے. صحیح. تو ہم 3 لڑکے تھے، ان کو ترجمہ پڑھانا شروع کیا. تو میں نے وہ سبق کہلانا ہوتا تھا. تو سبق کہلاتے نا، جیسے میرا وہ محاورہ یا جو بھی کہہ لیں جی جی. وہ کھل گیا تو میں ان کو سبق کہلاتا تھا. وہ ترجمہ سبق تقریر ہی ہو گئی، وہ جی جی. سبق کہلاتا تھا. صحیح. ایک تو یہ مجھے بات یاد ہے. ایک وہاں دیوبندی بہت بڑے عالم تھے، مولانا محمد علی جلندری، صحیح. فوت ہو گئے. وہ تقریر کرنے کے لیے، میں جو چھوٹا حفظ کا تھا نا، تو میں اس کو دیکھ رہا تھا تقریر سن کے. تو میرے دل میں یہ بات آئے کہ اگر یہ بند کر دینا تقریر صحیح. تو میں یہاں تقریر کر سکتا ہوں. اللہ. حالانکہ میں حفظ کرتا تھا، یعنی میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ میرے اندر پتری اللہ. پھر میں نے تقریر کرنی شروع کر دی حفظ کے دوران ہی. صحیح. اور کرتا اردو میں تھا، اور علامہ اقبال کے شعر پڑھتا تھا. صحیح. اردو میں کرتا تھا. تو وہاں کالج کے لڑکے تھے تو وہ آ کے ادھر آتے تھے. تو اب وہ ہوتا یہ تھا کہ مدرسے والے مجھے جلسوں میں لے جاتے. صحیح. تو وہاں ٹائم لیتے، 5 منٹ لڑکا بولے گا، میں ادھر بولتا تھا. صحیح. بڑے بڑے جلسوں میں 5 منٹ 10 منٹ بس، جو مجھے تو نہیں یاد کیا. تو جب میں بات ختم کرتا تو پھر لوگ ادھر پیچھے آتے مجھے ملنے کے لیے، صحیح. مجھے دیکھنے کے لیے آتے. تو میں ویسے چپ جاتا، نیچے جگہ کر کے بیٹھتا. مجھے شرم بہت آتی تھی. لیکن وہاں جب میں بولتا تھا نا تو وہ مجھے اللہ تعالیٰ بلا دیتا تھا. تو ایک تو یہ میری بات چلی. تو یہ تو دیوبندی تھا. تو آگے پھر میں یہ مدرسوں میں پڑھا تو وہ بزم ادب ہوتی ہے. جی جی. ہاں تو اس میں لڑکے مجھے محبت کرتے، شوق سے آگے کرتے، وہ چلتی رہی. اچھا پھر مسجد نبوی میں، جی. ہاں. اور پھر جب ہم پڑھتے تھے جی. تو پڑھائی کے دوران استاد بھیجتے ہیں نا جمعہ پڑھانے کے لیے، جی جی. تو وہ مجھے بھی بھیجتے تھے. صحیح. تو جلال پور میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا. صحیح. وہ جہاں میں نے آپ کو کہا قرآن جی سناتا تھا، اردو میں جمعہ بھی پڑھاتا تھا. جی جی. پھر میں مدینہ شریف چلا گیا تو مجھے مسجد نبوی میں کرسی مل گئی. اللہ. وہاں میں وہ کرتا رہا. جب میں فارغ ہو کے آیا تو ظفر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ماڈل کالونی میں رہتے تھے، تو مسجد میں کہا کہ جمعہ پڑھاؤ ادھر کراچی میں. جی. ایک ماڈل کالونی میں مسجد تھی الفاروق، وہ جامعہ کی مسجد تھی. صحیح. ادھر جمعہ پڑھا، میں نے پڑھا دیا. تو انہوں نے جمعے کے بعد کھڑے ہو کے اعلان کر دیا کہ یہ یہاں آئندہ جمعہ پڑھائے گا. صحیح. تو ادھر تو میں چپ رہا. تو بعد میں نے کہا شیخ صاحب میں ادھر آیا ہوں، میں چھٹی ہوگی جمعے کے دن گھوموں پھروں گا، یہاں سندھ میں میرے بڑے واقف ہیں، دوست ہیں، تو تم نے مجھے جب پابند کر کہتے یار تم جب ادھر ہو تو پڑھا دینا، صحیح. نہ ہو تو نہ پڑھانا. صحیح. اچھا جب میں نے پڑھانا شروع کیا، لوگوں نے محبت کی تو وہ مجھے ناغہ نہ کرنے دیں. تو پھر میں نے مہینے کے نا ادھر 2 جمعے مقرر کر لی تھے. کس طرح پھر 7 سال میں ادھر خطیب رہا.
صحیح میں جو پڑھاتا رہا. جب میں ادھر آیا تو یہ گلستان کالونی فیصل آباد میں جہاں حضرت حافظ محمد شریف صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، جی جی اللہ ان کو بہت بڑے شیخ مرکز ہیں، تربیہ جہاں پہ بنایا مرکز تربیہ، کیا بات ہے، بڑے ماشاءاللہ وہ عالم اور بہت ماشاءاللہ اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں. یہ کسی وقت میں ہم جامع بکر میں اکٹھے پڑھاتے تھے، صحیح حافظ شریف صاحب، حافظ مسعود عالم صاحب، میں، عبداللہ ناصر صاحب، صحیح یہ ہم چاروں اکٹھے ہوتے تھے. یہ ہمارے بھائی ہیں سارے، مجھے یہ سارے بڑے ہر لحاظ سے صحیح علم فضل، تو میں ان میں سب میں یعنی ویسے کہ یعنی سب سے کم میں ہوں. یہ سب گلستان کالونی مسجد میں نے خطابت کی ہے 1 صحیح. سال، صحیح جہاں ان کا ادارہ ہے نا جی جی وہاں مسجد میں 1 سال میں نے وہاں خطابت کی ہے. صحیح یہاں سے کوئی ایک جمعہ میں نے پڑھایا تھا یہاں، مجھے بس اصل میں انہوں نے، ہاں وہ اصل میں لمبی باتیں ہیں، وہ حاجی یونس صاحب ہوا کرتے تھے، دانش ابتسام صاحب کے سسر رحمۃ اللہ علیہ. صحیح تو یہ مجھے یہ ایک اور داستان ہے، یہ میرے واقف تھے، صحیح اور یہ ایک لمبی بات ہے، واقف تھے. انہوں نے وہاں کہا، وہ جو وہاں تھے منتظم، کہ اس کو کہو ایک ہمیں جمعہ پڑھا دے. علامہ صاحب کی شہادت ہو گئی تھی صحیح رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک جمعہ پڑھا دے. صحیح میں کہتا تھا کہ میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، لاہور بڑا ہے، علامہ صاحب کا مرکز ہے، اب میں نہیں جاؤں گا، یعنی جمعہ ایک پڑھانا ہے. صحیح میں نے کہا نہیں. خیر کافی بات چلتی رہی، تو اس نے کہا یار ایک جمعہ پڑھا دو، تو میں نے ایک جمعہ ادھر پڑھا دیا. صحیح وہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ میں جمعہ پڑھانے بیٹھا نا، تو رومال وغیرہ ایسے میں نے کیا ہوا تھا جیسے، تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اشارے کریں، میری طرف اشارہ کر کے، پہلے خطبے کی بات ہے، جی لارس روڈ میں، اس میں یہ عمارت نہیں بنی تھی، باہر یہ شیڈ بنے ہوئے تھے. ابھی علامہ صاحب تو عظیم آدمی تھا، اس نے یہ جگہ خرید کے فوراً پیچھے جو ہے مسجد بنا کے نا کام شروع کرا دیا، اور آگے نقشے، تو وہ اگر زندہ ہوتے تو یہ بہت یہاں ان کے پروگرام تھے پروجیکٹ کے، اللہ صحیح. تعالیٰ ان پہ کروڑ رحمت نازل کرے. آمین بہرحال تو وہ وہاں جو ہے نا جمعہ کے لیے مجھے کہتے تھے پڑھانا تھا. میں کہتا یار میں وہاں تو ایک پڑھا دے. اچھا میں جب وہاں خطبے کے لیے پہلے دفعہ آیا نا، جی جی تو لوگ میری طرف اشارہ کریں، لوگوں سے پوچھیں کہ یہ کون ہے، صحیح کیونکہ وہاں باقاعدہ اخبار میں آتا تھا کہ یہ جمعہ فلاں پڑھائیں گے، یہ جمعہ. صحیح. یہ 1 سال چلتا رہا. علامہ صاحب کی وفات کے یہ 1 سال کی بات کی میں بات بتا رہا ہوں کہ جب میں وہاں گیا صحیح. یا میں بیٹھا ہوں جمعے وہاں ممبر پر، صحیح 1 سال چلتا رہا. صحیح تو انہوں کہنے لگے بھی اعلان بھی نہیں ہو، تو یہ پتہ نہیں کون آ گیا. تو وہ آگے سے، وہ جس کو نہیں پتا ہوتا، تو جیسے آپ کو پتا ہے نا کہ ایسے کر کے کرتے ہیں، تو منہ بھی پھر ایسا قسم کے لوگ بنا لیتے ہیں نا، جب پتہ نہ ہو نا تو قدرتی پر منہ بھی ایسے تاثرات ہوتے ہیں نا. جی جی اب میں دیکھ رہا تھا، مجھے ویسے بڑا افسوس لگا اس آدمی پر، وہ جو دوست تھا ہمارا فیصل آباد میں، جو مجھے کہتا تھا یار چلے جاؤ ایک دفعہ چلے جاؤ. مجھے اس پہ بڑا غصہ آیا کہ ادھر میں آ گیا ہوں، یہ کیا مطلب مسئلہ ہے، کیونکہ میں نے جمعہ جہاں پڑھایا تھا نا 7 سال، جی جی اس میں جب آتا تھا تو مسجد میں سارے لوگ حال میں بیٹھے ہوتے تھے، مطلب نوافل پڑھ رہے تھے، ایک ماحول ہوتا ہے نا. جی جی تو یہاں کا ماحول مجھے بڑا عجیب لگا کہ ٹیپے بھی لگا کے بیٹھے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں، اور یہ تو کیا ہے. میں نے سوچا بس میں ادھر بس کسی طرح یہ جمعہ گزاروں تو پھر میں چلا جاؤں. تو میں نے ادھر خطبہ دیا. میرے دل میں یہ بات ہے کہ تم گوشت کھاتے تھے تو آج دال آئی ہے تو بس ٹھیک ہے گزارا کرو، تو اس کے بعد تم اپنے گھر، ہم اپنے گھر. صحیح تو خیر بعد میں انہوں نے کوئی میٹنگ کی تھی، مجھے تو نہیں پتا. تو کھانے پہ حاجی ڈونڈو صاحب مجھے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا، ان کا یہ مقصد ہے کہ آپ ادھر آ جائیں. میں نے کہا حاجی صاحب آپ خاموش رہیں. جی وہ پھر بات شروع کریں کہ وہ میں نے کہا حاجی صاحب آپ، مجھے غصہ، میں تو بڑا، یہ کیا ماحول ہے، میں تو نہیں آؤں گا. بہرحال قصہ مختصر، وہ جو بہت مجھے کہتے رہے. پھر بڑے بڑے شیوخ نے، ڈاکٹر فضل اللہ صاحب، حافظ اللہ باول پوری رحمۃ اللہ علیہ، عبد القادر ندوی صاحب، حافظ یحییٰ صاحب میر محمدی، بڑے لوگوں نے مجھے کہا کہ تم جا وہاں تجھے کہہ رہا. میں نے کہا اچھا جاتے ہیں. پھر وہ جو تھے نا میرے دوست جہاں میں جمعہ پڑھاتا تھا، وہ ابھی بھی ہیں، طاہر صاحب ایک، کہتے ہیں یہ عامی خطبے تیرے سنتے ہیں، وہاں نا شیخوں نے تیرے خطبے نہیں سننے تھے. میں کہا پھر میں آیا کہ آیا، صحیح میں آیا کہ آیا. صحیح تو بہرحال میرے یہاں 12 سال گزر گئے اللہ الحمدللہ. میں نے 12، پھر میں نے خود ہی چھوڑا ہے. صحیح جب ابتسام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ملکہ دیا، اور جب یہ سامنے آئے، اللہ ان کو صحت دے، اور ان کی زندگی، میرے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں ابتسام صاحب، میرا ان کا اب بھی بہت تعلق پیار ہے. مجھے خوشی یہ ہے کہ عموماً لوگ خطابت سے جاتے ہیں نا تو بڑے عجیب لوگوں کے حال، میرا یہ نہیں ہے.
میں وہاں اب بھی جاتا ہوں، مجھے بلاتے دین ہیں. کی خدمت کرنی اللہ تعالیٰ جہاں بھی لے لے. ہاں جی تو میں نے پھر 12 سال ادھر یہ خطابت کی. صحیح. وہ جو حافظ صاحب تھے، بڑے حافظ صاحب چبرجی والے، جی جی آپ سمجھ رہے ہیں، جی جی جو اب بھی مہمان ہیں، جی جی یہ اس وقت بھی مہمان تھے، یہ پہلی دفعہ صحیح ان کو پتہ چلا. صحیح تو انہوں نے وہاں سے یہ پیغام بھیجا یا فرمان بھیجا، صحیح. اللہ اللہ اللہ، کہ عبدالغفار کو کہو کہ چبرجی سنبھال لے. مرکز صحیح پھر میں نے سال جمعہ وہاں پڑھایا. صحیح تو جب حافظ صاحب رہا ہوئے صحیح تو مجھے رہا تو ہو گیا، صحیح لیکن یہ مختلف جگہوں پہ جمعہ پڑھانے لگ گیا. صحیح. مطلب لوگوں نے بلایا نا وہاں جی جی. وہاں وہاں، اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو ابھی جلدی باہر اتنے جمعے باہر نہیں پڑھانے چاہیے. صحیح تو انہوں نے جمعہ پڑھا وہاں قادسیہ میں. صحیح مجھے پتہ نہیں چلا صحیح کہ حافظ صاحب نے ادھر جمعہ پڑھا. صحیح انہوں نے ایسے جمعہ پڑھا کہ اس کو پتہ نہ چلے، یعنی لڑکے وڑکے ساتھ نہیں تھے، صحیح بس بیٹھے تھے ستون کے ساتھ. سردی کا موسم تھا، اوپر کچھ ایسے کپڑا سا لیا ہوا تھا. صحیح دوسرے جمعے میں مجھے پتہ چل گیا. صحیح تو میں نے کہا حافظ صاحب آپ امیر ہیں، آپ یہاں جمعہ پڑھائیں، لوگ آئیں گے آپ کو ملیں گے، جمعہ بھی پڑھیں گے، آئیں گے بھی ٹھیک ہے، جمعے والے دن حافظ صاحب وہاں ہیں. صحیح میں درویش آدمی، مجھ سے کیا مطلب کام ہے لوگوں کا یا کیا. حافظ صاحب کہنے لگے نہیں نہیں میں نے کرنے. تو میں نے حافظ صاحب کو بہت منت سے عرض کی کہ چبرجی میں آپ جمعہ پڑھائیں. صحیح تو اس کے بعد جو ہے نا پھر یہ حاجی یونس اور کئی لوگوں نے کہا حافظ صاحب کو کہ ابراہیم مسجد میں اس کو بھیج دو. ابراہیم مسجد ہے اپر مال پہ، جی جی وہاں میں نے پھر سال جمعہ پڑھایا. صحیح تو یہ جو نعیم بادشاہ صاحب ہیں جہاں اب میں پڑھا رہا ہوں 23-24 سال سے، جی جی یہ مجھے کہنے لگے کہ تیرا میرا وعدہ تھا لارنس روڈ میں کہ اگر تو چھوڑے گا تو میرے پاس آئے گا. صحیح مجھے تو یاد ہی نہیں. میں نے کہا تمہارا میرا، کہتا ہے نا میں نے آپ کو کہا تھا یہ ہمارا مرکز ہے، آپ یہاں پڑھائیں. میں علامہ صاحب کے خادموں میں سے ہوں. یہاں سے چھوڑیں گے تو میرے پاس آئیں گے. پھر آپ چبرجی چلے گئے، پھر میں چپ ہو گیا کہ وہ بھی بڑا مرکز ہے. ابراہیم مسجد میں آپ آئے ہیں نا، میری مسجد اس سے بڑی ہے. صحیح میں نے کہا یار نہ آپ کا نہ میرا کوئی وعدہ نہ بات نہ. کہتے نہیں. تو بہرحال ان کے پاس یہ گئے حافظ صاحب کے پاس، صحیح تو یہ کچھ لوگ تو انہوں نے کہا یہ ہمیں دے دیں. ہاں نا وہ تو ادھر چلا گیا تھا، یہ نئی بادشاہ وہاں گیا. صحیح تو اس نے وہاں 2 دلیلیں بڑی پیش کی. ایک تو یہ کہ میرے پاس یہ گھوڑے شاہ مزار ہے، سارا شرک ہے، صحیح میں مسجد بنا کے بیٹھا ہوں. ایک یونیورسٹی کی بیک سائڈ گیٹ ادھر ہے، لڑکے یہاں آئیں گے، اس کو میرے پاس بھیج دو. تو میں اس وقت سے پھر یہاں خطیب. ماشاء اللہ. شاہ صاحب آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ کہ جو آپ ہمارے ناظرین کو سنانا چاہیں، جو بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہو، جس سے ایمان سن کر تازہ ہو جائے اور لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت جو ہے وہ بندے کو کیسے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کا ہو جاتا ہے. نہیں یہ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ ہوتا ہے. میں اس قابل نہیں ہوں کہ وہ یہ ہو، لیکن واقعات میری زندگی میں بڑے عجیب عجیب آئے ہیں. ایک تو یہ میں نے آپ کو بتایا مجھے یونیورسٹی والا واقعہ، جی جی یہ میرے لیے بڑا ایک یادگار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کیا کر. اور بھی کئی واقعہ. ایک واقعہ مجھے وہ یاد آتا ہے مسجد نبوی کا. صحیح میں وہاں جب پڑھنے کے لیے گیا نا تو آپ کو پتہ ہے جو پاکستان ہندوستان سے لوگ وہاں جا کے آباد ہوئے پرانے پاکستان بنتے وقت یا پیچھے، تو وہیں کے باشندے بن گئے. تو ان میں بریلویوں کی یا حنفیوں کی اکثریت ہے. صحیح تو لیکن اہل حدیث موید بھی تو گئے ہیں نا. جی جی انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ تم نے یہاں کسی پاکستانی کی دعوت قبول نہیں کرنی، صحیح کیونکہ یہ لوگ گھر میں بدعت کرتے ہیں اندر بیٹھ کے نا. جی جی تو اس طرح کے ان کے ختم وغیرہ یہ سلسلے کر لیتے ہیں. صحیح دعوت ان کی قبول. ایک ویسے طبیعت میں ایسا جو بھی کہہ لو جھجکتی ہے کہ میں کسی کی دعوت جلدی قبول، مطلب بس اس کو، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، صحیح قبول کرنی چاہیے دعوت، بس لیکن طبیعت میں ایک بات تھی کہ جلدی میں قبول نہیں کرتا تھا، بس ویسے ہی. تو ایک انہوں نے پکا کر دیا تو میں کسی کی دعوت وہاں قبول نہیں کر. حالانکہ میں مسجد نبی میں درس دیتا تھا، صحیح لازمی بات ہے کہ لوگوں سے ہمارا تعلق ہے، جی تو جی میں دعوت قبول. ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں مسجد نبوی میں مغرب عشاء کے درمیان درس ہوتا تھا، صحیح تو درس کر کے فارغ ہوا، عشاء پڑھی. 2 آدمی آئے، جی کہنے لگے جی جیسے جلدی جلدی بات، یہ آدمی تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہے. صحیح تو میں نے کہا ٹھیک ہے الحمدللہ. ہاں کب؟ صحیح اب میرے لیے بھی یہ پہلا موقع تھا نا، یہ اللہ نے مجھ سے کروایا. صحیح اور وہ حیران ہو کے ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے.
کیونکہ ان کو توقع نہیں تھی اتنی جلدی. صحیح. جب انہوں نے یہ کہا تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. کب؟ کہتا جمعے کو. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب جہاں ہم کھانا کھاتے تھے نا مل کے کافی, وہ بھی ایک بڑا ہے ہمارا ایک شرکہ سلفیہ ہوتا تھا, اس کی بھی بڑی یادیں ہیں وہاں. جہاں یہ انہوں نے مجھے اپنا خادم بنایا نا, تو اس میں یہ حج کرتے تھے ہر کوئی اکیلا اکیلا, تو خرچہ ہو جاتا تھا. تو ہم نے ایک نظم بنایا, تو خیمے خریدے, تو یہ تو اور بھی ہم نے ایسے کافی کام. بیر عثمان پہ ہم نے ان کو اکٹھا کیا, خیبر لے گئے. میں 3-4 دن میں ان کو وہاں رکھتا تھا, لڑکوں کو عربی استاد بلا کے ان کے وہ لیکچر کرواتا تھا. وہاں یہ بکرے وغیرہ ذبح کرتے, پیسے اکٹھے کر, مطلب یہ اس قسم کا میں یہ کرتا رہتا تھا. اور بلکہ بتی 1-2 ہم نے وہاں سے ان کا اخراج کروایا تھا. تو یہ اس قسم کے ہمارے وہ یعنی کہ وہ کام ہوتے تھے وہ نظم اس میں. تو لوگوں سے یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ میرا رابطہ تھا. تو لیکن وہ اس دن بس عجیب سی بات ہوئی. تو میں نے کہا, تو وہ جو میں نے بتایا نا ہمارا شرکہ سلفیہ, وہ بھی بڑا ایک مثالی تھا. تو میں آ کے وہاں اپنے ساتھیوں کو بتاتا تھا جن کے ساتھ میں کھانا کھاتا, ہمارے 10 تھے. ان کو میں بتاتا تھا کہ آج مسجد نبی میں یہ ہوا, اس طرح ہوا, آج ایسے آدمی ملا, یہ ہوا. تو میں نے یہ بات بتائی. اور میں جانتا نہیں ہوں ان لوگوں کو, جو انہوں نے مجھے کہا سارے ساتھیوں نے کہ آپ نے ان کی دعوت پر نہیں جانا. جب آپ ان کو جانتے ہی نہیں ہیں کون ہے, تو میں نے بھی کہا کہ یار نہیں جانا چاہیے. لیکن میرے ذہن میں یہ بات آئے کہ وعدہ کیا ہے. اب میں دل میں یہ دعا کروں کہ اللہ کرے وہ نہ آئے. ان کو ویسے میں نے ایک بات کہی تھی کہ جمعے والے دن میں کھڑا, میری یہ ایک عادت تھی, اللہ قبول فرمائے, دعوت کے لیے میں صرف بیان کر رہا ہوں, یہ دعوت کے لیے اپنے طلباء کے لیے, یہ بھی یہ دین کا کام, کنتم خیر امت کی خصوصیت ہی یہ دعوت. تو میں وہاں جمعے کے بعد کھڑا ہو جاتا تھا جہاں پاکستانی ہندوستانی زیادہ میں دیکھتا تھا بیٹھے. تو نماز کے بعد میں وہاں کھڑا ہو کے واز کرتا تھا. مکہ میں بھی مدینہ میں بھی. جمعے والے دن میں اس طرح لوگوں کو قریب کرتا تھا کہ انہوں نے عربی میں خطبہ دیا ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آئی, میں بھی ترجمہ کروں گا, میرے قریب آ جاؤ اردو والے, اور میں ان کو کٹھے. اس وقت مجھے مداری بڑے یاد آتے تھے, یہ مجمع کیسے لگاتے ہیں. کئی دفعہ ایسے ہوتا تو وہ آگے سارے عربی ہوتے تھے, اٹھ جاتے تھے, میں اکیلا ہی بول رہا ہوں. اور میں کوشش تو کرتا تھا کہ میں وہاں کھڑا ہوں جہاں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں جمعے کے بعد جو ہے نا وہاں سے کھڑا ہوں. انہوں نے کہا ہمیں تیرا سارا پتہ ہے. اب یہ جملہ بھی مجھے عجیب لگتا تھا. اب میں یہ سوچتا تھا کہ یہ نہ آئے, لیکن وہ تو آ گئے. وہ جمعے کے بعد جب میں فارغ ہوا, کہنے لگے آپ کا ہمارے ساتھ وعدہ تھا. میں نے کہا جی. تو میں ان کے ساتھ چل پڑا. ایک بابل والی ہے وہاں, زیادہ پاکستانی رہتے, وہاں 10-15 آدمی تھے. کھانا کھایا. میں بڑا حیران, یہ کون لوگ ہیں, مجھے کیوں لائے. پتہ چلا کہ یہ جو میزبان ہے نا یہ بریلوی تھا, کیسٹیں سنتا تھا قوالی کی. اور لوگ نا وہ چونکہ ہم درس دیتے تھے نا, کرسی مشہور تھی حدیثوں کی یا بابیوں کی یا لڑکوں کی یا جو بھی کہہ لو. تو جو بریلوی ہوتے تھے نا وہ جو آتے عمر حج پہ, تو وہ کہتے تھے یہاں نہیں بیٹھنا. اس کو بھی وہ کہتے تھے, اس کا نام موسیٰ ہے, تو تم نے ادھر نہیں بیٹھنا, یہ جو میزبان ہے. تو یہ نہیں بیٹھتا تھا. تو ایک دفعہ آتے جاتے گزرتے قریب سے گزرا, تو اس کے کان میں اللہ رسول کی بات ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ رسول کی بات میں آج بھی اثر ہے. تو کان میں پڑی تو یہ بیٹھ گیا. تو یہ اہل حدیث ہو گیا. اس کو شوق ہوا کہ میں اس کی دعوت کروں. اس نے دوسرے آدمی سے ذکر کیا. اس نے کہا یہ مدینہ شریف میں پڑھتا ہے, سعودی عرب نے بلایا ہے, مہمان ہے ان کا, مسجد نبی میں کرسی میں رہی ہو, یہ تیری دعوت قبول کرتا ہے. وہ صادقہ بات کا تھا. تو یہ سندھ میں اور یہ ملتان علاقے میں بہت ہی ضرورت سے زیادہ کوئی احترام ادب ہے علماء کا یا پیروں کا. وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ خلوق ہے, پتہ نہیں ہم ان سے مل بھی سکتے ہیں کہ نہیں. تو کہتے ہیں وہ تمہاری دعوت قبول کرے گا. اس نے کہا رسول اللہ سب کی دعوتیں قبول کرتے تھے, اگر یہ نہیں کرتا نا تو میں پھر پیچھے ہٹ جاؤں گا, یہ بھی غلط ہے پھر. تو وہ دونوں آئے تھے یہ آزمانے کے لیے. مجھے آگے وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اب مجھے سمجھ آئی کہ اللہ نے میرے منہ سے کیوں نکالا تھا. یہ واقعہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے. تو خیر وہاں پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ جو سارے ہیں نا یہ یہاں مزدوری کرتے ہیں, تو اس کے واقف ہیں, یہ ٹھیکیدار ہے. تو اس نے اکٹھا کیا ان کو کہ ان کو واز کیا. اب وہ آ گیا میرے سامنے موسیٰ, کہتا ہے یہ 100 کیسٹ ہے قوالی گانے, بتا ان کو توڑنا ہے, ان کو کیا کرنا ہے, جو تو حکم کرے گا. میں نے کہا ان میں نا ہم تقریر پروا ایسے. پھر کتابیں اتنی اٹھا لایا, قانون چا عشق بلے شاہ, ملفوظات اعلیٰ حضرت فلاں فلاں, ان کو میں نے کیا کرنا ہے. میں نے کہا یہ تم میرے سپرد کر, میں تجھے اس کے بدلے بخاری شریف لا دوں گا. اس وقت یہ چھپی ہوئی تھی تفسیر الباری, یہ مولانا ادب حضرات صاحب کی, نہ مولانا وحید الزمان صاحب کی,
جی جی وہ میں یہاں سے لے گیا تھا اس کے لیے. صحیح. وہ کتابیں میں نے جو اپنے کام کی تھی رکھی وہ میں نے کیا. تو یہ ایک واقعہ بھی میرے لیے بہت عجیب ہے. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں ویسے. شاہ صاحب آپ کی زندگی میں آپ نے بہت سارے اساتذہ سے پڑھا، ملک میں بھی ملک سے باہر بھی، تو کوئی ایسی شخصیت جس نے آپ کو بہت زیادہ زندگی میں متاثر کیا ہو؟ ویسے تو الحمدللہ سارے اساتذہ قابل احترام ہیں، جی جی سب سے مجھے بہت فائدہ ہوا. لیکن میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہوں نا جی جی اپنی زندگی میں، وہ حضرت مولانا سلطان محمود صاحب رحمہ اللہ. مجھے ان سے تعلیم تو میں نے جو حاصل کی 2 حرف پڑھے، اتنا تو میں نہیں ہوں، میں تو تلچھٹ ہوں. تو لیکن میں نے ان سے جو زندگی گزارنے کے اصول سیکھے ہیں نا، میں نے وہ اپنائے ہیں. اب میری کافی عمر ہو گئی ہے، اس میں نے سکون دیکھا. صحیح. پوری زندگی یعنی کہ میں سکون میں رہا ہوں. ان کے اصولوں میں سے کیا، اپنے کام سے کام رکھنا. صحیح. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ پورے جلال پور کا جو چندہ آتا تھا نا، جی جی یا جو بھی تعاون کہہ لیں، وہ حضرت مولانا سلطان محمود صاحب رحمہ اللہ کی وساطت سے آتا تھا. صحیح. لیکن وہ سارے کا سارا جمع کرا دیتے تھے ایک خزانچی کے پاس. صحیح. وہ خزانچی کون تھا؟ اس کا دادا بھی خزانچی تھا ان کے پاس، باپ بھی، یہ بھی، یعنی سارے ان کے پوتے پڑ پوتے تھے. صحیح. لیکن وہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے، پیسہ ادھر رکھنا. یہ ایک چیز میں نے ان سے بڑی سیکھی صحیح. کہ بیت المال یا مسجد یا مدرسہ ہم سے تو سارے اچھے ہیں، لیکن ان کا میں نے یہ دیکھا کہ وہ بیت المال یا پیسے کے قریب اوپر نگرانی رکھتے تھے، صحیح. نگرانی رکھتے تھے، لیکن وہ اس کے قریب یعنی اس میں وہ یعنی اپنے پاس مداخلت نہیں کرتے. مداخلت یا اپنے پاس نہیں رکھتے تھے. صحیح. دوسری قناعت. صحیح. تیسری دعوت تبلیغ میں جانا، لوگوں پہ بوجھ نہیں بننا. صحیح. مجھے یاد ہے استاد جی کے الفاظ کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو آسانی میں رکھو، لوگوں پہ بوجھ نہ بنو دعوت تبلیغ کے سلسلہ میں. اور پھر یہ بھی کہا کرتے تھے کہ خاص طور پر جو دوسروں سے آئے ہوں نا، اہل حدیث ہوئے ہوں، ان کو بھول جاؤ. صحیح. ان سے کوئی خدمت قبول نہ کرو، کوئی دعوت نہ کرو. اور اسی طریقہ سے پڑھاتے وقت استاد جی کوئی آتا سلام دعا کرتے اور اس کے بعد اپنے وہ پڑھانے میں مشغول رہتے. صحیح. پھر یہ ہے کہ وہ ناغہ بہت کم کرتے تھے. پھر یہ ہے کہ وہ کتاب میں لڑکوں کو، وہ تو خیر بڑے شیخ تھے نا، جی جی لیکن میں تو ایسا نہیں ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں مطمئن کرتے تھے صحیح. اسباق میں. صحیح. تو اس طرح سے کافی ساری باتیں ہیں جو میں، ہاں، اور یہ کہ ضرورت ہے تو جہاں تم کام کر رہے ہو، جی جی جہاں تم کام کر رہے ہو ان سے رابطہ رکھو. صحیح. میرا مطلب ہے قرض لینا ہے، جی جی تعامل لینا ہے، ہاں. جہاں تم کام کر رہے ہو نا، جی جی ان کے ساتھ ہی معاملہ رکھو، صحیح. ادھر ادھر سے نہیں. صحیح. یہ میں نے استاد جی سے دیکھا ہے، ان سے معاملہ رکھو. اور پھر یہ بھی میں نے استاد جی کو دیکھا ہے کہ اگر گزارا ہو رہا ہے، یہ آخری عمر کی بات ہے، جی جی تو انہوں نے بڑھایا، کرنے نہیں لینا. اور یہ بھی میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جب گزارا نہیں ہو رہا تھا تو کہا صحیح. کہ میرے بھی اور اساتذہ. یہ کافی ساری ایسی چیزیں ہیں. بہرحال اور میں ان سے بہت متاثر ہوں. شاہ صاحب خطابت میں ماشاءاللہ ایک آپ تجربہ بھی رکھتے ہیں. ہمارے آج کل جو دینی طلباء دینی مدارس میں پڑھتے ہیں تو ان کے اندر سے اس طرح کے خطباء جو ہے نا وہ پیدا نہیں ہو رہے ہیں. 8-8 سال طلباء مدرسے میں لگا لیتے ہیں تو لیکن ان کو گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں آتا ہے. تو یقیناً ہمارا یہ انٹرویو طلباء بھی سنیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طلباء کو ایک اچھا خطیب بننے کے لیے عملی طور پر کیا کچھ کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے. صحیح. باقی اکتساب کے سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لڑکوں کو محنت کرنی چاہیے. صحیح. یعنی اچھا خطیب بننے کے لیے بھی نا محنت ضرورت ہے. اور صحیح. قرآن حدیث سے بڑھ کر کوئی نہیں. صحیح. قرآن حدیث سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. بالکل. ٹھیک ہے نا جی. محنت سے میری مراد یہ ہے. صحیح. تو ایک محنت نہیں ہے، قابلیت. پہلے میں یہ بات بتا دوں، میں یہ آج کل کہا کرتا ہوں کہ آج کل جو ہے نا مطلب بد محنتی ہو گئی ہے، ٹائم لوگوں کے پاس تھوڑا ہے یا جو بھی ہے. میں کہتا ہوں آج کل لڑکا جو پڑھتا ہے نا جی جی مدرسہ میں، جی اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ 2 چیزیں میرے اندر یعنی کہ آ جانی چاہیے. صحیح. 2 صلاحیتیں. ایک تو یہ کہ کوئی کتاب میں اٹھاؤں جی جی تو میں اس کو 2-4 منٹ غور کر کے اس کتاب کو حل کر سکوں کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے.
عربی. اور دوسرے اگر میرے سامنے کوئی مسئلہ آئے اگر ہر وقت یاد ہو تو بڑی اچھی بات ہے, نہیں تو کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ کہاں ملے گا, کس باب میں ملے گا, کہاں میں. یہ 2 صلاحیتیں. اب انہی 2 چیزوں کا تعلق خطابت سے بھی ہے. صحیح. یہ اصل میں تو یہ جواب آنا چاہیے تھا یعنی کہ تعلیم حاصل کرنے میں یا جو بھی, لیکن وہ ملتی جلتی ہے طریقہ. تو یہ ایک یعنی یہ بات ہے, محنت. لڑکے محنت نہیں کرتے. صحیح. لڑکے کیا کرتے ہیں, آسانی کرتے ہیں. آسانی میں یہ ہے کہ کیسٹیں اور یہ خطبات آئے ہوئے ہیں تو وہ رٹ لگا لیتے ہیں. اور میں تو ان کو بچوں کو کہا کرتا ہوں کہ تم 2-4 ایتیں یاد نہیں کرتے اور ایک پاؤ شعر یاد کر لیتے ہو. صحیح. ٹھیک ہے کبھی کوئی ہو نہیں, یہ تو محنت کرو یہ پڑھو. اب میں جو مجھ سے کوئی پوچھتا ہے یا میں بتاتا ہوں تو میں کہتا ہوں بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو مضمون آپ نے بیان کرنا ہے نا اس کے متعلق معلوم کریں جو قرآن مجید کی آیات ہے. صحیح. آسان طریقہ ہے. حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن مجید کے شروع میں وہ فہرست دے دی ہے, جی جی, یا تدویب القرآن ہے ہمارے پاس, جی جی, مولانا وحید الزمان صاحب کی, اس طرح اور بھی مطلب مل سکتی ہے. تو سب سے پہلے اس مضمون کی یہ نظرت النعیم ایک بڑی زبردست کتاب آئی ہے. جی جی. اچھا خیر پر اور بھی. تو سب سے پہلے وہ آیات لیں. صحیح. فرض کرو آپ کو 10 آیات مل گئی, 12 مل گئی, وہ ساری لو. صحیح. ان کو اچھی طرح یاد کرو. اکثر حافظ یہ بھی ایک ہمارا بڑا مسئلہ ہے, قرآن سے ہی نہیں پڑھتے. یہ بھی ایک بڑا عجیب سا مسئلہ ہے, وہ بھی میں اب بات کر دوں. وہ یہ ہے کہ بچپن میں وہ پڑھا ہوتا ہے قرآن مجید اپنے مطلب بیبے سے, نانی سے, اچھا پھر گاؤں کے استاد سے, پھر ماشاءاللہ آگے مدرسہ پڑھا 8 سال, آگے گئے, کوئی ازہر گئے, کوئی مدینہ گئے, کوئی گئے, پیچھے دیکھتے نہیں ہیں, پیچھے وہ قرآن کو بھی کوئی دیکھ لے چلو, اور نہیں تو 6 ماہ یا سال ہی لگا لیں, وہ دادی کا پڑھا ہوا ہی ہے, بس وہی چلتا ہے. تو خیر ان آیات کو صحیح پڑھو. صحیح. ان کا ترجمہ مفہوم صحیح یاد کرو. اب یہ ترجمے کی بات بھی آئی ہے تو یہ بھی میں آپ کو ایک بتاؤں کہ میں وہ بتایا نا کہ ستیانے میں پڑھاتا تھا تو میں انٹرویو لیتا تھا نا, جی جی, لڑکوں کو فارغ ہوتے تھے. صحیح. اب میں کہتا تھا کہ یہ جو ہے نا مثلا یہ صفحہ ہے قرآن مجید کا, تو آپ مجھے یہ اس میں, تو وہ ترجمہ کرتا تھا, ترجمہ اس کو آتا تھا. اس نے کہا کہ میں سے, کیسے میں سے, اس نے کہا کہ وہ گئے, وہ سے, وہ سارا کر جاتا تھا. صحیح. میں کہتا تھا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کے اندر اللہ نے کہا کیا ہے. صحیح. وہ نہیں بتا سکتا. یعنی گرامر کے لحاظ سے ترجمہ تو کر لیا, نہیں گرامر کے لحاظ سے بھی صحیح نہیں رٹا. ہاں میں یہ بتاتا ہوں کہ پہلے آیات دیکھیں اور ایک کاپی میں لکھ لیں, آیات لکھ لیں اور ان کو اچھی طرح پڑھیں. ترجمہ ان کا صحیح سلفی تفسیر بالمعصور, تفسیر سلفی, سمجھ رہے ہیں طلباء, جی جی, وہ کریں. پھر بہترین کتاب آپ کے سامنے ہے مشکات شریف, اس کی پہلی فصل کو لیں. پہلی فصل میں بخاری مسلم کی روایتیں آپ وہ لیں. صحیح. اور تیسری میں بھی کوئی نہ کوئی بخاری مسلم کی آ جاتی ہے, وہ لے لیں. اگر باقی لینی ہے تو ان کی تحقیق کریں. صحیح. نہیں لینے تو نہ لیں, چھوڑ دو. صحیح. وہ صحیح رہتا. تیسرے نمبر پر الرحیق المختوم بہترین کتاب ہے, اس کا آپ مطالعہ کریں. صحیح. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو قرآن مجید کی آیات, حدیث, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے ایک واقعہ, پھر صحابہ کرام. اس کے بعد اگر کوئی مثال آپ کے ذہن میں آتی ہے تو وہ بیان کر دے, کوئی کا شعر. تو یہ طریقہ کار ہونا چاہیے. اب آپ ایک مضمون آپ کا اختیار ہو گیا, ایک مثال کے طور پر 8 ایتیں آپ کے پاس, کم کرنی ہے وہاں 4 ایتیں سنا دیں, حدیثیں 6 ہیں 3 سنا دیں. وہ ایک مستقل آپ کے پاس ایک مضمون مستقل علمی تیار ہو گیا. آپ اس نیج پہ, اس پہ آپ کو میرے اندازے کے مطابق مطلب کم 5-7 سال یعنی محنت کرنی پڑے گی. جی جی. پھر آپ کے لیے معاملہ کافی آسان ہو جائے گا. میں حضرت شیخ بدیع الدین شاہ صاحب کو دیکھتا تھا رحمۃ اللہ علیہ, کہ گئے میں ان کے ساتھ, میں نے ہاں جب میں جامع بکر میں پڑھانے کے لیے آ گیا نا, وہ بھی آ گئے ادھر سندھ میں. تو پھر میں اور عبداللہ ناصر صاحب اکثر ہم سندھ میں ان کے ساتھ بڑھتا لگا. میں ان کو دیکھتا کہ موقع پر ان کو لوگ کہتے تھے نا کہ آپ نے یہ بیان کرنا ہے, تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ اب یہ وہ ماشاءاللہ وہ کرتے تھے, وہ کرتے تھے. تو مقصد یہ اس کا میں نے یہی سمجھا کہ وہ مطالعہ ایک ترتیب کے ساتھ ان کے پاس ہے. تو یہ کیسٹیں ویسٹیں یا یہ نقل, اس کے پھر بڑے لطیف ہیں آپ کے سامنے ہیں, یہ نقلی ہوتی ہے, یہ چیزیں جو ہے نا, یہ بہرحال اپنا میں اس پہ کوئی زیادہ بات نہیں کر رہا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی تیاری کریں, محنت کریں, اللہ سے دعا مانگیں, تو انشاءاللہ یہ طریقہ کار ہے. شاہ صاحب, آپ کی خطابت جو لوگ سنتے ہیں تو آپ کی خطابت میں بڑا جلال سا ہوتا ہے,
تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑی جلالی طبیعت کے اور بڑی غصے والے ہیں، لیکن جو لوگ آپ سے ویسے ذاتی طور پر آپ سے ملتے ہیں تو آپ بڑے ہنس مکھ سے لگتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو کیا علماء کو کس طبیعت کا مالک ہونا چاہیے، اور کیا لوگوں کے اندر ان کو گھل مل کر رہنا چاہیے، یا ان کو ایک الگ سے یعنی ایک تنہائی والی زندگی گزارنی چاہیے؟ نہیں، علماء کو گل مل کے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل گل مل کے رہتے تھے، اور بہت زیادہ پیار شفقت لوگ مانگتے ہیں۔ ہم جو دائی مبلغ لوگ ہیں، لوگوں کو ہم سے بڑی توقعات ہیں۔ تھوڑے سی آپ کو کتنا بھی آپ کو کام مصروفیت ہو، اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی نا، تو یہ بھی ہمارے پاس کئی واقعات ہیں علماء کے۔ بہرحال ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی بات یہ کرنا چاہتا ہوں، کچھ خاندانی اثر بھی ہوتا ہے، خون کا کہہ لو یا جو بھی اوپر سے ہوتا ہے۔ اور دوسرا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے نا، کنو منذر الجیش، وہ ہے کہ آپ وہ ایک لشکر کو ڈرا رہے ہوتے ہیں، جی وہ بھی بات ذہن میں آتی ہے۔ اور تیسری بات یہ بس اللہ کی طرف سے ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں اگر کوئی بات غلط ہے میرے اندر تو اللہ میری اصلاح کرے۔ خاص طور پر یہ جب توحید کی بات آتی ہے نا، یا جب لوگوں کے اس میں ویسے اتنا وہ نہیں کرتا، غلط لفظ نہیں بولتا، لیکن بہرحال اس میں مجھے تھوڑا سا نا، جب میں وہ شرک کا وہ کہتا ہوں نا، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ بات ہے۔ لیکن میں طلباء کو، شاگردوں کو بھی بہت یہی سمجھاتا ہوں کہ میں ان کو بتایا کرتا ہوں کہ نہ تو میں یہ کہا کرتا ہوں دعوت کے سلسلہ میں کہ 3 گروہ ہیں، میں وہی بات یہاں کر دیتا ہوں۔ 3 گروہ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں بہت یعنی سخت قسم کے، میں کہا کرتا ہوں جیسے کنین کھائی ہوئی ہے یا شربت صافی پی کے آئے ہیں، اور پتہ بھی نہیں ہے کہ پہلے کون سی بات کہنی ہے۔ مثلا ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، ادھر سے وہ نماز بھی نہیں پڑھتا دوسرے، تو یہاں سے اس کو کہنا شروع کر دینا، کھا شیطان کھانا ہے، تو شیطان ہے، بڑھنے شیطان تھا، بڑھ جا۔ تو کوئی طریقہ نہ ہوا۔ حضرت معاذ بن جبل کو رسول صاحب نے وہ ترتیب بتائی ہے، میں نے کہا پہلے آپ اس کو آنے دیں۔ بہرحال تو یہ بھی لوگ بھی نقصان دیتے ہیں۔ اور ایک ہے مسلک پرست، یہاں گئے پوچھا کہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا کے آ گیا، چلو موسیٰ صاحب کے قصے میں بھی سبق ہے۔ نہیں ہونا یہ چاہیے، یہ روحانی ڈاکٹر ہے کہ یہاں کس چیز کی ضرورت ہے۔ وہاں اگر کوئی فرض کرو جیسے ڈاکٹر دیکھتا ہے نزلہ زکام کا مریض ہے تو اس کو بواسیر کی گولی تو نہیں دے گا نا، وہ تاجر بیٹھے ہیں سامنے، جو لوگ بیٹھے ہیں آپ ان کو بتائیں، لیکن بات کو مدلل پیش کریں، ادب سے پیش کریں، احترام سے پیش کریں۔ آدھے منٹ والی بات پہ 5 منٹ لگائیں، مسئلہ وہی رہنے دیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، 100 سپریم کورٹ کا جج بھی ہو، مسئلہ وہی ہو، لیکن اس کو اچھے انداز سے، دلائل سے، آپ سے پیش کریں، یہ ہونا چاہیے۔ تو تیسرا گروہ جو ہے نا وہ درمیان والا، یہ نفع بخش ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جو کہ نفرت ڈالتے ہیں اور بس پتہ نہیں آتا، اور یہ بھی جو بتاتے نہیں، درمیان والے، اور وہ بہت کم ہے۔ وہ لوگ ہیں اصل، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے کہ بات اللہ رسول کی میں تبدیلی نہیں لانی، لوگوں کے تیور ماحول۔ اب دیکھو نا معراج کے موقع پر رسول صاحب واپس آئے، آپ کو سب پتہ تھا، اندازہ تھا کہ یہ لوگ مجھے نبی نہیں مانتے، اکثر میں یہ بات کہوں گا تو یہ پتکیں گے، پتہ نہیں یہاں کیا ہوگا، تو آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، آپ نے بات پیش کی، تو ادھر سے لوگوں نے بتا اچھا آپ وہاں گئے، ہمارے کئی دل، ہاں گیا۔ تو یعنی بات اسی، وہ شہد والا واقعہ ہے، یا آپ ابو طالب کے پاس جب گئے آخر میں، تو عبداللہ بن ابی امیہ بیٹھا تھا اور وہ ابو جہل بیٹھا تھا، تو انہوں نے کہا یہ محمد آ رہا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ کیا کہے گا، تو پتہ ہونا چاہیے آگے پیچھے کہ انسان کیا کہتا ہے، یہ نہیں چھپانا ہے۔ اور وہاں جا کے آپ نے بات شروع کی، یہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن بات اچھے انداز سے پیش کریں۔ اچھا ایک بات میں کر دوں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ جو مسلک پرست ہے نا، یہ آیت بہت پڑھتے ہیں۔ حالانکہ حکمت کیا ہے، 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ سے شروع کیا کہ شرک نہ کرو، قتل نہ کرو، زنا نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، سارا یہ کر کے سارا ہے آپ آخر میں کہا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ ہے حکمت۔ یہ نہیں کہ مسئلے کو تم پیش ہی نہ کرو، یہ حکمت کا معنی یہ سمجھتے ہیں بھی جہاں جاؤ جیسے بس ٹھیک ہے، نہیں، حکمت یہ ہے کہ بات پیش کرو آگے والے موعظۃ الحسنہ، اچھا انداز، یعنی یہ نہیں ہے کہ بندہ حق بات بیان ہی نہ کرے کہ لوگوں کو کڑوی لگے گی یا لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ جہاں جس کی ضرورت ہے، دیکھو وہ بھی تو ہمارے سامنے ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس بیت اللہ کو گرا دوں،
اور ابراہیم کے قواعد پر. لیکن یہ نیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس چیز کا شریعت میں جو مقام ہے نا، جی جی مثلا جو چیز جس کے بغیر مطلب گزارا نہیں ہے، جی جی وہ کہنی ہے وہ کو. اور اگر ایک ایسی چیز ہے، اب آپ سمجھ گئے ہیں، طلباء سمجھ رہے ہیں، جی جی جیسے یہ میں نے مثال دی ہے، جی جی یہ بیت اللہ کی بنیادوں والی جی جی ہیں، تو اس میں آپ دیکھ لیں، یا خاطب الناس علی عقولہم، ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. صحیح. یہ نہیں کہ ہر جگہ میں نے تو حق ہی کہنا ہے، نہیں، وہ دیکھنا ہے جی جی کہ یہاں یہ بات. تو یہ جو کام کرتا ہے نا، اللہ اس کو سمجھا بھی دیتا ہے کہ میں نے کیا ترتیب، صحیح اس کے مسائل کی اہمیت، اور کہاں کہنا ہے اور پھر کیسے، یہ ساری چیزیں دیکھنی. شاہ صاحب آخر میں میں عرض کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو، جس پہ آپ کو سننے والے ہر طرح کے لوگ ہیں، آپ سے محبت کرنے والے، تو آپ ناظرین کے لیے کوئی قیمتی نصیحت کرنا چاہیں کہ جس پر عمل پیرا ہو کر ہمارے دوست اپنی دنیا آخرت سنوار سکیں. دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ناسک کوئی نہیں. جی میں اللہ کے رسول کی حدیث سناتا ہوں، آپ نے نصیحت کی ہے، اور پھر میں اپنی تھوڑی سی بات میں کہوں جی گا. جی رسول اللہ فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت وخالق الناس بخلق حسن واتبع السیئۃ الحسنہ. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اللہ سے ڈرو، جہاں بھی ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، کہیں بھی ہو، گفتگو بھی ہے، معاملہ ہے، لین دین ہے، کوئی بھی ہے، اور لوگوں سے اچھا معاملہ کرو، صحیح. اور کوشش کرو گناہ نہ ہو، اگر ہو تو اس کے بعد نیکی کا کام کرو، ان الحسنات یذهبن السیئات، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگو، صحیح. اور خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام پہ لگایا ہوا ہے. مدرسہ کا کام ہے، مسجد کا کام ہے، دعوت کا کام ہے، تبلیغ کا ہے، تدریس کا ہے، خطابت کا ہے، یہ جو کام ہے نا جی جی دین کا، تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کام دیا ہوا ہے. اور صحیح. دعا کریں اللہ سے کہ یا اللہ، تو نے کام یہ بندوں سے لینا ہے، جی جی فرشتے نہیں آنے، صحیح. تو تیری مہربانی ہمیں نوکر رکھ لے، صحیح. اور تجھے کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے کہ ایسے نکمے رکھے ہوئے ہیں. صحیح. اور پھر آگے یہ کہ اخلاص اور استقامت، آج کل فتنوں کا دور ہے، جی جی تو بہت زیادہ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے ایک دوسرے کے لیے بھی، خود بھی، کہ اللہ ہمیں اخلاص اور استقامت دے. جزاکم اللہ خیرہ. شاہ صاحب آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور ہمارے ناظرین کو آپ کی جو قیمتی نصائح ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہو کر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو ناظرین کرام، اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.